حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو جشن ولادت صادقین مبارک ہو. آج 17 ربیع الاول نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے چھٹے امام کی ولادت ہے. ایک درود پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول اللہ نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یعنی 28 صفر کو بھی اپنے اہل بیت کو یاد رکھا. اور 28 صفر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ کی شہادت اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے. اسی طرح 17 ربیع الاول بھی رسول اللہ کی ولادت اور ساتھ ہی ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بھی ہے. تو دو ولادتیں ایک ساتھ ہیں اور دو شہادتیں ایک ساتھ ہیں. رسول اللہ کی شہادت ایک مرتبہ جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اور رسول اللہ کی ولادت امام جعفر علیہ السلام کے ساتھ. یعنی وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ میں جو ہوں دنیا میں آتے ہوئے بھی اپنے اہل بیت کو نہیں بھولا اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی اپنے اہل بیت کو نہیں بھول رہا. چنانچہ کہ میرا تذکرہ ہے کہ میرے اہل بیت کا بھی تذکرہ کرنا. چنانچہ آج کے دن کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ کی ذات گرامی کو ہم نے موضوع سخن بنایا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں صادقین دونوں معصومین کی زندگی کے حوالے سے گفتگو ہوتی لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں. اور ویسے بھی کسی ایک معصوم کا تذکرہ ہونا ناممکن ہے بلکہ کسی ایک معصوم کی سیرت کے کسی پہلو کا کسی گوشے کا تذکرہ ہونا مکمل طور پہ ناممکن ہے. تو دو معصومین ان کی زندگیوں کا احاطہ کیوں کر ممکن ہے؟ رسول اللہ کی زندگی کے حوالے سے جو موضوع ہم نے آپ کے سامنے مرتب کیا ہے، ویسے تو رسول اللہ کی حیات پر دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں. رسول اللہ کی سوانح حیات پر رسول اللہ کی وہ شخصیت ہے کہ جس شخصیت پہ سب سے زیادہ دنیا میں کتابیں لکھی گئی. چنانچہ رسول اللہ کی شخصیت کے حوالے سے ایک کتاب خود مائیکل ہارٹ نامی امریکن مصنف نے ہسٹورین نے لکھی. اور گو کہ وہ کتاب مختلف لوگوں کے بارے میں تھی اور اس کتاب کا نام تھا The 100 Most Influential Personalities of the World. یعنی دنیا کی 100 عظیم ترین شخصیات. اور اس نے ان 100 عظیم شخصیات میں رسول اللہ کو منتخب کیا. یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی. اچنبے کی بات یا حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے ان 100 شخصیات میں رسول اللہ کی شخصیت کو سر فہرست لکھا، یعنی آن دا ٹاپ آف دا لسٹ. جب اس نے ایسا کیا تو لوگ جو ہے اس کے اوپر برس پڑے، خصوصی طور پہ عیسائی مفکرین اور عیسائی پادری، کہ یہاں تک تو ہم نے برداشت کر لیا کہ تم نے رسول اللہ کی شخصیت کو 100 افراد میں شامل کیا، لیکن رسول اللہ کی شخصیت کو سر فہرست رکھنے کی کیا وجہ تھی، کیا ضرورت تھی؟ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھ لیتے، تم کسی سائنسدان کو رکھ لیتے، تم کسی بھی عیسائی مفکر شخصیت کو رکھ لیتے. تو مائیکل ہارٹ نے جو جواب دیا وہ جواب خود ایک کتاب ہے. یعنی آپ کوئی کتاب پڑھیں اس سے مفہوم نکالیں، 2-4 جملے یا 2-4 نکال. تو مائیکل ہارٹ نے جو جواب دیا کہ میں نے کیوں رسول اللہ کو منتخب کیا ان 100 شخصیات میں اور آن دا ٹاپ آف دا لسٹ، اس نے کہا اس کی 2 وجوہات ہیں. نمبر 1 وجہ یہ کہ رسول اللہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو دین اور دنیا دونوں محاذ پر کامیاب رہی. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ دینی حوالے سے ایک نبی تھے، مذہبی رہنما تھے، عبادات اور اعتقادات کی تعلیمات دیا کرتے تھے، فقہی اصول بیان کیا کرتے تھے، جنت دوزخ کے بارے میں بتلایا کرتے تھے اور لوگوں کی آخرت جو ہے وہ سنوارا کرتے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ اس کے ساتھ ساتھ ایک حکمران بھی تھے، اکنامسٹ بھی تھے، پولیٹیشین بھی تھے،
ایک معاشرتی عمرانیات کے ماہر بھی تھے، خاندانی امور کو بھی حل کیا کرتے تھے، کاروباری حوالے سے بھی مشورے دیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ نہ صرف یہ کہ دینی حوالے سے ایک کامیاب شخصیت گزرے، بلکہ ایک دنیاوی حوالے سے بھی کامیاب شخصیت گزرے، اور یہ اس کنفیوژن کا سلوشن ہے جو ہمارے ذہنوں میں سمایا ہوا ہے اور ہوتا ہے، خصوصی طور پہ دیندار طبقے میں، کہ اگر ہم دین کی طرف آئے تو دنیا ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، اگر ہم نے دینی محاذ پہ کامیابی حاصل کی تو دنیا کی کامیابی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر ہم دنیا کی طرف گئے، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم دنیا کی طرف گئے تو دین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، دونوں چیزیں ایک ساتھ چلانا یا دونوں چیزوں میں، دونوں میدانوں میں کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن کام ہے۔ تو مائیکل ہارٹ نے رسول اللہ، جو کہ ہمارے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے لیڈر رہنما ہیں اور بلا شبہ ہر مسلمان کے آئیڈیل ہیں، تو رسول اللہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ دیکھو اگر تمہیں کامیاب بننا ہے تو دین اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کرو، اور اصل کامیابی یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ہم دعا بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کر اور آخرت میں بھی کامیاب کر۔ یہ مائیکل ہارٹ کی ایک وجہ رسول اللہ کو سر فہرست رکھنے کی۔ دوسری اہم وجہ مائیکل ہارٹ نے کیوں رسول اللہ کو آن دا ٹاپ آف دا لسٹ رکھا، اس نے ایک عجیب وجہ بتائی۔ اس نے یہ کہا کہ رسول اللہ وہ واحد کامیاب شخصیت تھے کہ جنہوں نے کم سے کم وسائل میں زیادہ سے زیادہ کامیابیاں حاصل کی۔ منیمم ریسورسز تھے، میکسیمم رزلٹ تھے، منیمم ان پٹ تھا، میکسیمم آؤٹ پٹ تھا۔ میں نے دنیا کی جتنی شخصیات کو اپنی کتاب میں جمع کیا ہے، جن کا میں نے مطالعہ کیا، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریسورس تھا، کوئی بیک تھی، کوئی پشت پناہی تھی، کوئی ایسی وجہ تھی یا معروضی حالات تھے، یعنی دنیا کے، ملک کے، شہر کے حالات ایسے تھے کہ اس فلاسفر کو، اس حکمران کو یا اس بادشاہ کو کامیابی مل گئی، لیکن رسول اللہ کے ساتھ کوئی ایسے معروضی حالات نہیں تھے، رسول اللہ کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، رسول اللہ کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، رسول اللہ کے پاس اپنے قبیلے خاندان کی پشت پناہی نہیں تھی، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ ان کے قبیلے والوں نے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا شاہ ابی طالب میں 3 سال تک۔ تو رسول اللہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ فرام نتھنگ ٹو سم تھنگ اینڈ ایوری تھنگ کی طرف انہوں نے اپنا سفر جاری کیا، کچھ بھی نہیں تھا، نیگیٹو تھے، 0 پہ آئے، پھر 0 کے بعد 100% پہ گئے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے آج کل کی نوجوان نسل کے لیے، جو اپنے والدین کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمارے پاس جو ہے وہ اچھے کھانے نہیں ہیں، ہمارے پاس اچھے لباس نہیں ہے، ہمارے پاس کمپیوٹر نہیں ہے، ہمارے پاس جنریٹر نہیں ہے، ہمارے پاس UPS نہیں ہے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، ہمارے پاس ڈرائیور نہیں ہے، ہم اچھی جگہ پہ نہیں رہتے، ہم پوش علاقے میں نہیں رہتے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اچھے ٹیوٹرز نہیں ہیں، اچھے اسکول میں آپ نے ہمیں داخلہ نہیں دیا۔ اگر یہ تمام فیسلٹیز ہوتی تو ہم فلاں کی طرح ایک گریڈ لے آتے، ہم فلاں کی طرح کامیاب انسان بن جاتے۔ مجھے بتائیے اگر آپ کے پاس فیسلٹیز ہوں، سہولیات ہوں، تمام چیزیں موجود ہوں اور آپ کوئی کارنامہ انجام دیں تو وہ کارنامہ نہیں کہلائے گا، وہ ایک یوزول سکسیس کہلائے گی۔ کارنامہ تو وہ ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ بہت کچھ کر کے دکھا دے۔ تو رسول اللہ نے یہی کیا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور انہوں نے سب کچھ کر کے دکھایا، بہت کچھ نہیں بلکہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ بس یہ 2 وجوہات تھیں جس پہ مائیکل ہارٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے جن 100 شخصیات تو میں نے چن لی، جو 100 شخصیات چنی ہیں ان میں اب کمپٹیشن کر کے کس شخصیت کو میں آن دا ٹاپ آف دا لسٹ رکھوں۔ تو یہ 2 وجوہات جن کی وجہ سے ہمارے رسول اللہ جو ہے ایک غیر مسلم مفکر کی نظر میں آن دا ٹاپ آف دا لسٹ، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی لوگ گزرے ہیں کامیاب موسٹ انفلوئنشل پرسن، اس میں جو ہے وہ پہلے نمبر پہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم رسول اللہ کی زندگی کی طرف جائیں اور ان کی سوانح حیات مطالعہ کریں، اچھا یہاں میں بتاتا چلوں کہ جو ہمارا موضوع ہے آج کی نشست کا، وہ ہے سیرت نبوی اور کامیابی کا راستہ۔ سیرت نبوی اور کامیابی کا راستہ، سیرت کہتے ہیں راستے کو۔ جب ہم کہتے ہیں سیرت نبوی تو اس کا مطلب ہے رسول کا راستہ، اور جب ہم کہتے ہیں کامیابی کا راستہ تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کامیابی کا راستہ، کیوں کہ جب ہم نے کہہ دیا رسول کا راستہ تو یقیناً وہ نجات کا راستہ ہوگا، فلاح کا راستہ ہوگا اور کامیابی کا راستہ ہوگا۔ لیکن لوگوں کو ایک میسیج دینے کے لیے کہ دیکھو کہ رسول اللہ کا جو راستہ ہے وہی کامیابی کا راستہ ہے، اگر تم دوسرے لوگوں کو آئیڈیل بنا لو گے تو وہ تمہیں کامیابی نہیں دیں گے، اگر دیں گے بھی تو وہ ادھوری اور ایک تشنا کامیابی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم رسول اللہ کی کامیابی کا تذکرہ کریں، رسول اللہ کی ان صفات کا تذکرہ کریں، رسول اللہ کی سیرت کے ان پہلوؤں کا تذکرہ کریں کہ جس سے رسول اللہ نے بہت بڑی
کامیابی حاصل کی بلکہ کامیابیاں حاصل کی، اور ہم بھی اس طرف رخ کر کے کامیابی حاصل کریں ان طریقوں کو اپنا کر۔ ضروری ہے کہ ایک تاریخی کریکشن کی جائے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ مائیکل ہارٹ اور ان جیسے اور لوگوں کی ایک کریکشن کی جائے کہ رسول اللہ کے پاس کچھ نہیں تھا اور بہت کچھ کر کے دکھایا۔ تو کیا رسول اللہ کے پاس دسترس نہیں تھی؟ رسول اللہ کے پاس صلاحیت نہیں تھی؟ رسول اللہ کی کیپیسٹی نہیں تھی؟ کہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں مظلوم تھے، تو کیا آپ کے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ ایک اشارہ کرتے فرات چل کر ان کے پاس آ جاتا، یا اگر وہ ایک اشارہ کرتے زمین بھر جاتی، چشمے اور کنویں ابل جاتے؟ بلکہ ایسا ہوا بھی، لیکن انہوں نے معجزات کو استعمال نہیں کیا۔ تو یہاں پہ ایک سوال، ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ مجبور تھے، لاچار تھے، جس کی وجہ سے ان کو یہ طریقہ اپنانا پڑا کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے اسی سے کام چلانا ہے؟ تو ایسا نہیں تھا، رسول اللہ کے پاس بہت کچھ تھا، اور رسول اللہ کے پاس بہت زیادہ بڑی اور پرکشش جو ہے وہ پیشکشیں موجود تھی۔ رسول اللہ نے ان پیشکشوں کو ٹھکرایا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے پاس مال نہ ہو، آپ کے پاس پیسہ نہ ہو، آپ کو کہا جائے کہ آپ بزنس کریں، مجبوری ہے آپ کی، لیکن اگر کوئی آدمی آپ کو لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، کروڑ روپے دے دے اور آپ کہیں مجھے نہیں چاہیے، میں اس کے بغیر کر کے دکھاؤں گا، یہ ایک بات ہوئی، یہ ایک کمال ہوا۔ آپ اچھے اسکول میں نہیں پڑھ رہے، آپ کے پاس کتابیں موجود نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ پڑھ کے دکھا رہے۔ تو رسول اللہ کے پاس کیا صلاحیت نہیں تھی، کیپیسٹی نہیں تھی ان کی دسترس میں؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ تمام وسائل یا کسی بھی قسم کے وسائل جو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے تھے؟ ہم سمجھتے ہیں، بلکہ یہ تاریخی اعتبار سے بھی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ کے پاس آفرز موجود تھے، پیشکشیں موجود تھیں، طریقہ کار موجود تھے، سامنے موجود تھے وسائل، لیکن رسول اللہ نے ان وسائل کو ٹھکرا دیا اور یہ ثابت کر کے دکھایا قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ اگر تم کچھ بھی نہ ہو تو بھی بہت کچھ بن سکتے ہو۔ اس طرح رسول اللہ نے اسلام کو ہر کسی کے لیے قابل عمل بنایا، رسول اللہ نے کامیابی کو ہر شخص کے لیے قابل حصول بنایا۔ ایک غریب بھی کہے کہ میں اسلام پہ عمل کر سکتا ہوں، ایک امیر بھی کہے کہ ہاں میں بھی عمل کر سکتا ہوں، ایک جاہل بھی کہے میں اسلام پہ عمل کر سکتا ہوں، ایک امیر عالم بھی کہے میں عمل کر سکتا ہوں، ایک مسلمانہ علاقے میں رہنے والا بھی کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے، اور ایک ترقی یافتہ ملک میں رہنے والا بھی کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھیں پہلے کہ رسول اللہ کے پاس کیا ایسی آفرز نہیں تھی؟ ان آفرز کا تذکرہ، پھر اس کے بعد ہم ان طریقہ کار یا اس سیرت کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے جس کی وجہ سے رسول اللہ کو کامیابی حاصل ہوئی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کو بہت پرکشش پیشکشیں ہوئی، اور یہ پرکشش پیشکشیں 3 جگہوں سے ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا مقدمہ ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ مقدمہ جب مکمل ہو جائے گا یہ بات واضح ہو جائے گی کہ رسول اللہ کے پاس وسائل تھے یا نہیں تھے، اور اگر نہیں تھے، اگر تھے تو وہ کس قسم کے تھے، رسول اللہ نے ایسا کیوں کیا، ان کو ٹھکرا کر اپنی جو ہے وہ ایک نئی زندگی شروع کرنے کی ٹھانی اور کامیابیوں کو مجبور کیا کہ وہ ان کے قدم چومیں۔ پہلی پیشکش جناب خدیجہ کی طرف سے، کیسے؟ رسول اللہ نے جب جناب خدیجہ سے شادی کی تو ورقہ بن نوفل جو ان کے چچا تھے ان کو کہا کہ آپ بیت اللہ جا کر خانہ کعبہ میں اعلان کریں کہ آج سے خدیجہ کا سارا مال رسول اللہ کا۔ رسول اللہ کے پاس بہت گولڈن اپارچونیٹی تھی کہ رسول اللہ خدیجہ کا مال استعمال کرتے اور لوگوں کو اس مال کے بلبوتے پر اپنی طرف اٹریکٹ کرتے اور ایک ایک کر کے اسلام میں داخل کرتے رہتے، بلکہ آپ جناب خدیجہ کے مال کو استعمال کر کے انویسٹ کر کے جو آلریڈی ایک بزنس ان کا چل رہا تھا اس کو ایکسپینڈ کرتے، ایگریکلچر میں یا کسی کوئی صنعت و حرفت میں، امپورٹ ایکسپورٹ میں اس کو انویسٹ کرتے، پیسہ مزید بناتے، 1 کا 10، 10 کا 100 کرتے اور پھر لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے۔ بھائی دیکھیں، ایک شخص جو کسی کمپنی کا امپلائی ہو اس کو آفر کی جاتی ہے کہ تم میرے بزنس پارٹنر بن جاؤ، کیا وہ نہیں چاہے گا؟ بالکل چاہے گا، بزنس پارٹنر بننا چاہے گا۔ پھر اس کو کہا جائے گا کہ پورا بزنس تمہارا، کیا وہ نہیں چاہے گا لینا؟ وہ بالکل چاہے گا۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے گا وہ یہی کہے گا کہ میں ان پیسوں کو استعمال کر کے کروں گا، چاہے مجھے اپنا گھر چلانا ہو، چاہے مجھے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کوئی کام کرنا ہو، چاہے مجھے کوئی نظریہ لوگوں میں پھیلانا ہو، میں اسی پیسوں کو استعمال کروں گا۔ جیسے پاکستان کی سیاست یہی کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ پیسوں کا استعمال کریں، اپنی فیوڈلزم کو استعمال کریں، اپنی انڈسٹریلزم کو استعمال کریں اور لوگوں کو اٹریکٹ کریں۔ رسول اللہ
اگر ہم بالکل آج کل کی ٹرمینالوجی کے حوالے سے بات کریں، سنا ہے کہ امپلائی تھے، کمیشن ایجنٹ تھے جناب خدیجہ کے، اور وہ جو ہے سفر پہ گئے تھے اور مال انہوں نے بیچا تھا، اور جب ان کے خصائص رسول جناب خدیجہ کے اپنے غلام کے ہاتھوں پہنچے تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہی شخص ہے جس سے میں شادی کر سکتی ہوں۔ جب رسول اللہ نے شادی کی تو گویا وہ بزنس پارٹنر بن گئے 50-50۔ جب آدمی کسی سے شادی کرتا ہے تو جو بیوی کا ہوتا ہے وہ شوہر کا ہوتا ہے، جو شوہر کا ہوتا ہے وہ بیوی کا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ کی اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم کہیں گے کہ ایک ترقی ہوئی۔ پھر جب ورقہ بن نوفل نے اعلان کیا کہ جو کچھ ملکۃ العرب جناب خدیجہ کا ہے وہ رسول اللہ کا، تو گویا یوں سمجھ لیجیے کہ سب کچھ رسول اللہ کی جھولی میں آنے گر گیا۔ اب تو اور بھی اچھا موقع تھا رسول اللہ کے پاس کہ رسول اللہ اس دولت کا استعمال کر کے لوگوں کو اپنی طرف بلاتے۔ لیکن اب دیکھیے ایک شخص جو امپلائی تھا، بزنس پارٹنر بنا، جو بزنس پارٹنر تھا اونر بن گیا ہے، لیکن اس نے اس اونرشپ کو لات مار دی، اس اونرشپ کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ مجھے نہیں چاہیے پیسہ، میں اس پیسے کے بغیر پر اسلام نہیں پھیلاؤں گا۔ اور رسول اللہ نے وہ پیسہ، وہ مال، وہ جائیداد ایک ایک کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک پھوٹی کوڑی جسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس نہیں بچی، رسول اللہ نے دے دی اور نہ اس بات کا خوف کیا کہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، میں غریب ہو گیا ہوں، مفلس ہو گیا ہوں، لاچار ہو گیا ہوں، ناچار ہو گیا ہوں، اور اب جو ہے قبائل اور ان کے سردار جو ہے میرا مذاق اڑائیں گے، اب اسلام کیسے پھیلے گا؟ نہیں، کیونکہ رسول اللہ کو اس پیسے کے ذریعے اسلام پھیلانا ہی نہیں تھا۔ رسول اللہ کو اسلام جو پھیلانا تھا اپنے کردار سے پھیلانا تھا۔ یہ پہلی آفر تھی جو رسول اللہ کو ہوئی۔ اب دیکھیے دوسری پیشکش، دوسری آفر رسول اللہ کو کس طرح ہوئی۔ مشرکین مکہ جب یہ بھاگ گئے کہ یہ شخص باز آنے والا نہیں، ہم نے اس کے خلاف پوری کمپین چلایا، ہم نے اس کے ماننے والوں کو اذیتیں دی، ہم نے اس کے چاہنے والوں کو سوشل بائیکاٹ پہ مجبور کیا، ہم نے بنی ہاشم میں 3 سال ان کو جڑی بوٹی کھانے پہ مجبور کیا، اور تمام تر تکلیفوں سے ان کو دوچار کیا، لیکن یہ شخص اور اس کے ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس زمانے کے دانشوروں نے، یعنی مشرکین دانشوروں نے یہ بھاپ لیا کہ یہ شخص ہم کو غلام بنا کے چھوڑے گا، مکے کا حاکم بن کے رہے گا، چنانچہ اس کو حکومت کی آفر کر دو۔ عربی میں ایک قول مشہور ہے، اگر تم جن ہاتھوں کو کاٹنا چاہتے ہو نہ کاٹ سکو تو ان کو چوم لو۔ If you cannot cut the hands, kiss them and wait till you get the strength to cut them۔ جو بھی ایک جملہ ایڈ کیا جاتا ہے، انتظار کرو کہ کب تمہیں طاقت ملے کہ اس کو کاٹو، ان کو ہاتھوں کو کاٹو، یا if you cannot beat them, join them۔ اگر تم ان لوگوں کو شکست نہیں دے سکتے تو جوائن کر لو۔ پاکستان میں آج کل سیاست اسی ڈگر پہ چل پڑی ہے، اپوزیشن ایک لمبی بن جاتی ہے، ایک حکمران بن جاتے ہیں، جب حکومت کا ٹینیور ختم ہونے والا آتا ہے تو ان کو یاد آتا ہے کہ حکومت کرپشن کر رہی ہے، حکومت یہ کر رہی ہے، حکومت وہ کر رہی ہے، اور جب جب جلوس نکالنے لگتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹینیور آف دا گورنمنٹ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم جو ہے وہ اپوزیشن پارٹی میں ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن پس پردہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ آفر تھی جس کو قرآن نے سورہ کافرون کا جو ہے وہ حصہ بنایا کہ تم ایک مرتبہ ہماری بتوں کی عبادت کرو، پھر 1 سال، اور 1 سال ہم تمہارے بتوں کی عبادت کریں، اور پھر تم 1 سال ہماری بتوں کی عبادت کرو۔ بالکل ایگزیکٹلی یہی جملہ رسول اللہ نے جواب کی صورت میں قرآن میں اللہ نے ان کو کہا کہ تم اس کو ریپیٹ کرو، اسی بات کو توڑ کے منہ ان کو پلٹا کے جواب دو، نہ میں تمہاری بتوں کی عبادت کروں گا، نہ تم میرے خدا کی عبادت کرو گے، نہ میں تمہاری بتوں کی عبادت کروں گا۔ تو رسول اللہ نے یہاں آ کر مشرکین مکہ کی طرف سے دی جانے والی حکومت کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ مجھے حکومت نہیں چاہیے، اگر مجھے حکومت چاہیے ہوتی تو میں خدیجہ کی دولت ہی پہ جو ہے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر لیتا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو ہم پہ قبضہ کیا ہے برصغیر پاک و ہند پر، جو ہمیں غلام بنایا ہے، وہ کوئی کسی حکومت نے تھوڑی ہمیں غلام بنایا تھا، ہمیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنایا تھا، ایک ٹریڈنگ کمپنی نے ہم کو غلام بنایا تھا، ہماری جو ہے اکنامیکل ایکسپلائٹیشن کی تھی، معاشی استحصال کیا تھا۔ تو رسول اللہ نے خدیجہ کی دولت کو بھی جو ہے استعمال نہیں کیا، رسول اللہ مشرکین مکہ کی آفر کو بھی ٹھکا دیا۔ تیسری آفر بڑی دلچسپ، بڑی عجیب، کس کی طرف سے؟ خالق کائنات کی طرف سے۔ رب ذوالجلال نے محمد کو آفر کی، اور ایک مرتبہ نہیں، 3 آفر۔ دیکھا جائے تو یہ آپ کی 5 آفریں ہو گئی، یعنی خود رسول اللہ کی طرف سے 3 آفرز اور 2 آفر یہ۔ کبھی رسول اللہ کو کہا کہ اگر تم کہو تو ہم مکے کے صحرا کے ذروں کو سونے میں تبدیل کر دیں،
روزانہ ایک مٹھی سونے کی اٹھا کے دیتے رہو اور اپنا ساتھی بنا لو. اگر تم کہو تو ہم مکے کی گھاٹیوں کو یعنی ان کی پہاڑیوں کو سونے میں تبدیل کر دیں. روزانہ ایک ڈلی سونٹ کی ایک ڈلی سونے کی اٹھا کر لوگوں کو دیتے رہنا اور مسلمان کرتے رہنا. نہیں، رسول اللہ نے ٹکرا دیا. اسرافیل علیہ السلام بنفس نفیس آسمان سے اتر کے تشریف لائے اور جب رسول اللہ کے پاس آئے تو ان کی ہیبت ایسی تھی کہ جبرائیل رسول اللہ کے پیچھے چھپ گئے. اور جب وہ گئے تو کپاتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئی جبرائیل کی یہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے کیوں تم کیا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ اسرافیل تھے، آپ نہیں پہچانے. کہنے کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے تھے یہ میرے پاس دنیا جہاں کے خزانوں کی کنجیاں لے کر آئے تھے اور کہا کہ رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا جہاں کی کنجیاں لے لو اور جس طرح چاہے استعمال کرو، اور چاہو تو نبوت بادشاہت کے ساتھ گزارو اور چاہو تو نبوت فقر و فاقے کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جبرائیل نے تو آپ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا میں نے کہا کہ میں بادشاہ بننا نہیں چاہتا، میں تواضع فروتنی اختیار کرنا چاہتا ہوں. اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے ایک دن کھانا دے تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں اور ایک دن بھوکا رکھ تاکہ میں تیرا صبر کروں. اور یہ رسول اللہ کا انداز تھا کہ جب دیکھیے مشرق اگر بی بی خدیجہ نے کوئی مال دیا تھا، اگر وہ قارون کا خزانہ بھی ہوتا وہ جائیداد وہ ہوتی تو ختم ہو جاتا. مشرق مکہ نے جو حکومت دی تھی وہ اب تو مکہ تھی، لیکن جب رسول اللہ کو اللہ دے رہا ہے دنیا جہاں کے خزانوں کی کنجیاں تو کتنا بڑا خزانہ ہوگا وہ تو ختم ہونے میں نہیں آئے گا. وہ بھی کیا تو نو پرابلم، کن فیکون، اللہ کن کہے گا فیکون ہو جائے گا. تمہیں کتنا چاہیے پیسہ، کتنا چاہیے سونا، کتنی چاہیے چاندی، رسول اللہ نے خود نپٹا دیا. یہ رسول اللہ کا ان آفرز کو ون بائی ون مسترد کیا جانا بنو امیہ کے ملعون بادشاہ یزید کے گال پہ ایک تماچا ہے کہ جس نے کہا تھا کہ بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھول نچایا تھا، نہ کوئی نبوت آئی تھی نہ وحی آئی تھی. نبوت اتری تھی، نہ فرشتہ آیا تھا، نہ وحی آئی تھی. یہ تو نبوت حکومت کے لیے ڈرامہ تھا. ارے اگر حکومت کے لیے ڈرامہ ہوتا تو بی بی خدیجہ کی دولت استعمال ہوتی، مس یوز ہوتی، استعمال کیا ہوتی. اگر حکومت کے لیے یہ سب ڈرامہ تھا، مشرکین مکہ کی آفرز کو قبول کرتے اور پھر عہد توڑ کر کہتے کہ بھائی تو کون میں کون. کیا بنو عباس نے ایسا نہیں کیا؟ بنو عباس نے یہی کہا تھا کہ ہم اہل بیت کے مظالم کو ختم کروائیں گے، ان کا حق دلوائیں گے. کیا کیا؟ حکومت نے جب آ گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے. رسول کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب آفر کر دی تو اس کا مطلب ہے اب تو نہ صرف یہ کہ مال و دولت آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی کچھ پناہی ہے. کیا کہنے ہیں؟ لیکن رسول اللہ نے کہا نہیں، میں زیرو لیول سے شروع کر کے دکھاؤں گا، میں لوگوں کو بتاؤں گا، میں غلاموں کو سکھاؤں گا، میں فقراء کو بتلاؤں گا کہ کامیابی نیچے سے اوپر کی طرف کیسے حاصل کی جاتی ہے، کس طرح دنیا کو اپنا غلام بنایا جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا انسان کے پاس. تو آپ دیکھیے آج دنیا میں 2 بلین مسلمان، 2 بلین. ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اسٹیٹسٹکس یہ کہہ رہے ہیں کہ 2025 تک مسلمان نمبر 1 ہو جائیں گے. 2025 تو ابھی 10 سال ہیں، 7 سال ہیں اس کو. کہہ رہے ہیں کہ ابھی اسی وقت مسلمان کرسچن سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں. پہلے کہا جاتا ہے کہ 2050 میں مسلمان سب سے زیادہ ہوں گے. جی نہیں، ابھی اس وقت الان دیر اینڈ دین ابھی اس وقت مسلمانوں کی تعداد کرسچن سے زیادہ ہو چکی ہے. 2 بلین مسلمان ہو چکے ہیں. تو یہ اور مسلسل ہو رہے ہیں. فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، جو کہ اس مسلمانوں کا اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے. اس وقت جو پریزیڈنٹ ٹرمپ آیا ہے وہ اسلام دشمنی پر آیا ہے. اس خطے میں، اس ملک میں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ ہے کون؟ کیا مذہب؟ اسلام، جس کو رسول اللہ نے 1400 سال پہلے آیا. کس حیثیت میں؟ جب وہ کچھ بھی نہیں تھے، جب وہ جڑی بوٹیاں کھا کے گزارا کرتے تھے، جب قریش مکہ نے جو ان کو بائیکاٹ کیا تھا، جب ان کے اپنے چچا نے جو ہے ان کے اوپر پتھر برسائے تھے، جب ان کی چچی نے جو ہے ان کے راہ میں کانٹے بچھائے تھے. تو رسول اللہ نے سفر کہاں سے شروع کیا اور کہاں ختم کیا کہ ابھی تک ان کی کامیابیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ان کی کامیابیوں کا سلسلہ رکا نہیں ہے. سلسلہ مذاہب پہلے تھے ختم ہو گئے، یا ابھی ہیں پہلے نہیں تھے، لیکن اسلام جب سے وجود میں آیا مسلسل ابھی تک ہے. اور گراف نہ پلیٹو پہ آیا ہے نہ ڈکلائن ہوا ہے، بلکہ ہمیشہ مسلسل اوپر گیا ہے. نہ ایک سقوط، نہ ایک جمود ہے اور نہ ایک تنزلی اور پستی ہے، بلکہ مسلسل ترقی ہے. اور یہی وجہ تھی، یہی سوال تھا، یہی امپورٹنٹ نقطہ تھا کہ جو حبشی بادشاہ نے، نجاشی بادشاہ نے پوچھا تھا کہ محمد کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو آپ نے جعفر طیار نے جواب دیا بڑھ رہے ہیں.
یہ ہے سائن، یہی علامت دین کے سچے ہونے کی کہ آپ کا مذہب مسلسل بڑھے گا۔ یہ وہ تاریخی کریکشن تھی، تصحیح تھی جس کی ضرورت تھی مائیکل ہارٹ کے لیے اور ان جیسے دوسرے مفکرین کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ بیچارے مجبور تھے، لاچار تھے۔ جیسے مدرسے میں آنے والے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کچھ نہیں ملا تو مدرسے چلے گئے، ٹیچر از فار ٹیچر یا فار ٹیچر از ٹیچر، یعنی استاد جیسے منصب کے بارے میں کہا جاتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا وہ ٹیچنگ کرتا ہے، وہ استاد بن جاتا ہے۔ جس کو کچھ نہیں کرنا آتا وہ مولوی بن جاتا ہے، جو کچھ نہیں کر سکتی وہ ذاکرہ بن جاتی ہے۔ دیکھیے یہ وہ عہدہ ہے جو رسول اللہ کا عہدہ تھا، یہ وہ عہدہ ہے جو ائمہ کا عہدہ تھا، جو کہ وہ عہدہ ہے 1,24,000 پیغمبروں کا عہدہ تھا۔ مجھے بتائیے تاریخ میں کسی سائنسدان نے کسی بستی، کسی ملک، کسی شہر کی حالت کو بدلا؟ نہیں بدلا۔ آئنسٹائن سے لے کے نیوٹن سے لے کے گلیلیو، کسی کو بھی دیکھیں آپ، کیا کسی حکمران نے بدلا؟ نہیں بدلا۔ بدلا تو کسی نبی نے بدلا یا نبی کے ماننے والوں نے بدلا۔ تو خدا را جو لوگ دین کی طرف آئے ہیں، دین کی طرف آ رہے ہیں، دین کی طرف جانا چاہتے ہیں اور دین سے نکلنا نہیں چاہتے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں، یہ پیغمبروں والا کام ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں، جس کام کے لیے آپ اس مدرسے میں آئے یا جو لوگ اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے وہی کام کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا کہ زیرو لیول بلکہ مائنس لیول سے اوپر گئے۔ اچھا رسول اللہ کی جو کامیابیاں ہیں ان کی لیمٹ کیا ہے، ان کی انٹینسٹی کیا ہے، وہ کیا پیرامیٹر ہیں جن کی بنا پر ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے بہت بڑی کامیابی، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ڈگری، کوئی آتھینٹسٹی، کوئی جسے کہتے ہیں ریٹنگ، مطلب آپ کہیں کہ بھائی میں جو ہوں فلاں سبجیکٹ میں دسترس رکھتی ہوں، ٹھیک ہے، ہم آپ سے پوچھیں گے آپ نے یہ ڈگری کہاں سے لی، آپ نے کہاں سے پڑھا، کون سی کتاب سے استفادہ کیا، کون ٹیچر تھا۔ رسول اللہ کی کامیابی وہ کامیابی ہے کہ جس کا سرٹیفکیٹ رسول اللہ کو خود خالق کائنات نے دیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، سورہ نصر آیت نمبر 2۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم عنقریب دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کا وعدہ رہا، اللہ پریڈکٹ کر رہا ہے کس کی سکسیس، رسول اللہ کی سکسیس کا مطلب ہے واقعی وہ کامیابی حقیقی کامیابی ہوگی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم عنقریب دیکھو کہ لوگ کس طرح دھڑا دھڑ تمہاری آئیڈیالوجی، تمہارے نظریے کو قبول کر رہے ہیں۔ اور جب کوئی شخص کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس کے استاد، اس کے مربی، اس کے کیئر ٹیکر اس کو کوئی انعام دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب انعام دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے۔ ہم یہاں تڑپ رہے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جا، ماں اللہ تڑپ رہا ہے اے رسول تم مجھ سے راضی ہو جا، فکر نہ کر، میں تجھ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا، کیونکہ تیری محنت، تیری آزمائش اتنی زیادہ ہے کہ کسی کی نہیں دی۔ تو یہ میرے ذمہ ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ ضحیٰ آیت نمبر 5 کہ میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ دیکھیں ایک مومن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ جنت میں جائے گا، آپ اور میں جب جنت میں جائیں گے تو ہمیں ایسی ایسی نعمتوں سے دو چار ہونا پڑے گا، ایسی ایسی نعمتوں کو ہم دیکھیں گے کہ کبھی ہمارے ذہن میں اس کا خیال نہیں آیا ہوگا۔ تو ہم کیوں نہیں اللہ سے راضی ہوں گے کہ جن چیزوں کا ہمارے ذہن میں خیال بھی نہیں آیا وہ چیزیں موجود ہوں گی۔ ایک سیب، ایک پھل آپ کھائیں گے، جتنی مرتبہ کھائیں گے اتنی مرتبہ ایک نیا ذائقہ ہوگا۔ یقین کیجیے کیسا وہ پھل ہوگا۔ جنت میں ایک قدم رکھنے کی جگہ تمام کائنات سے افضل ہے، تمام دنیا سے بہتر ہے۔ کیا جنت ہوگی وہ؟ تو ایک عام مومن جو جنت میں جائے گا اس کے لیے جنت ایسی ہے کہ اس نے سوچا نہیں ہوگا تو رسول اللہ کے لیے کیا درجات ہوں گے، مقام محمود کیا ہوگا، مقام محمود کہ جہاں سے جہاں جانے کے لیے بہت دور سدرۃ المنتہا پہ ایک نور، جبرائیل نور ہی تو تھے، وہ رک گیا۔ تو یہ کس قسم کا نور ہے، یہ کس قسم کی شخصیت ہے، کس قسم کا انسان ہے جو آگے تک گیا، جس کو مقام محمود دکھلایا گیا کہ یہ تمہارا مقام محمود ہے۔ تو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم جو ہو خوش ہو جاؤ۔ اور ایک اگر آپ سے پوچھا جائے کوئی ایک انعام رسول اللہ کو دیا جانے والا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو، جو ہم بھی اس کو درک کر سکتے ہوں، پہچان سکتے ہوں، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ سورہ نشر آیت نمبر 4، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ یہ ذکر بلند کرنا تو ہے کہ 1400 سال گزر گئے، 17 ربیع الاول کو ہم ان کا جشن مناتے ہیں۔ پوری دنیا میں عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان رسول اللہ کی اس آمد پر خوش ہوتے ہیں۔
خصوصی طور پہ خوش ہوتے ہیں. ویسے تو رسول اللہ کی ہر ادا پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر رسول اللہ کی ولادت پر خوش ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ آن دا ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی شخصیت پہ کی زبان حیات پر کوئی کتابیں لکھی گئی ہیں کسی شخصیت پر، تو رسول اللہ کی سب سے زیادہ بایوگرافیز جو کسی کی موجود ہیں ہسٹری میں ریکارڈ پر، وہ خود رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے لوگوں نے نہیں، خود ان لوگوں نے، جیسے مائیکل ہارٹ ون آف دیم، اعتراف کیا کہ رسول اللہ کی شخصیت واقعی ایسی ہے کہ جس کو جو ہے جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا میں نے اس شخصیت کو ہر لفظ بلفظ پڑھا ہے، دیکھا ہے، پڑھا ہے، اینڈ آفٹر 100 years اسلام ول بی دا ٹاپ موسٹ ریلیجن ان یورپ لیٹ الون انگلینڈ. کہ انگلینڈ تو بہت دور کی بات، پورے یورپ میں اسلام لیڈنگ ریلیجن ہوگا. 1936 میں یہ بات کی تھی، تقریباً 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں اس بات کو. 1936 میں اس کو نوبل پرائز ملا تھا. تو اب یہ بات ثابت ہونے کے لیے جا رہی ہے کہ رسول اللہ کا ذکر آپ دیکھ لیجیے، یہ وہ کرتا ہے کہ جس کو رسول اللہ کے بارے میں نہیں معلوم، جو مسلمان بھی نہیں ہے، ورفعنا لک ذکرک. اور یہی وجہ ہے کہ ہم میلاد کرتے ہیں، یہی وجہ ہے ہم نعتیں پڑھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، دروس دیتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس مدینۃ النبی، جس شہر میں رسول اللہ کا سب سے پہلے میلاد منایا گیا، کہاں میلاد منایا گیا آپ کو معلوم ہے؟ خود مدینہ میں. رسول اللہ کی آمد پر جو لڑکیاں ڈف بجا رہی تھیں اور لوگوں نے پھول نشاور کیے تھے، وہ پہلا میلاد تھا. رسول اللہ کی شہر مدینہ میں آمد پر، شہر یثرب کی میں آمد پر میلاد منایا جائے، رسول منع نہ کرے، تو رسول اللہ کی ولادت کے دن میلاد کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ وہ کس طرح بدعت ہو سکتا؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو چند ہزار افراد مدینہ منورہ کی مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر فقط قبلے کی مطلب گنبد کی طرف رخ کر کے نعتیں پڑھ رہے تھے، تو جو ہے وہ سپاہیوں نے، فوجیوں نے جو ہے دھاوا بول دیا اور سب کو پکڑ کے لے گئے، ڈیپورٹ کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ ہم تمہیں اب کبھی کسی بھی عرب ممالک کا ویزا نہیں دیں گے. ارے ان لوگوں کو جنت کا ویزا مل چکا ہے، جن لوگوں کو جنت کا ویزا مل گیا ان کو کسی عرب کنٹری کا ویزا نہیں چاہیے. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو خود رسول کی قبر مبارک کے پاس، رسول کی مسجد نبوی میں، رسول کے شہر میں میلاد منانے کی اجازت نہیں دے. وہ رسول جس کا چرچا، جس کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے. تو یہ رسول اللہ کا وہ انعام تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اسی دنیا میں دے دیا، اور ہم بہت شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس نے اس کوشش میں، یعنی رسول اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کی کوشش میں ہم جیسے نکموں کو شامل کیا کہ ہم یہاں موجود ہیں، کہ رسول اللہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، رسول اللہ کے بارے میں باتیں لکھ رہے ہیں، رسول اللہ کے بارے میں باتیں سن رہے ہیں، اور یہ عہد باندھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ رسول اللہ کی ہم سیرت پہ عمل کریں گے. تو یہ وہ پس منظر تھا جس کے تحت آج ہمیں گفتگو کرنی ہے کہ رسول اللہ کی سیرت کیا ہے اور کیا رسول اللہ کی سیرت کامیابی کا راستہ ہے. انشاءاللہ ون بائی ون، ایک ایک کر کے ہم رسول اللہ کی سیرت کے چند پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. رسول اللہ کی سیرت کو ہم 3 میں تقسیم کر سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ چاہیں آپ دیکھیں تو آپ کی جو زندگی ہے، آپ کی جو ایکشنز ہیں، آپ کے اعمال ہیں، جو آپ کے افعال ہیں، وہ 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں: حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق النفس. حقوق العباد یا حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، ہر انسان کو اللہ کے حقوق ادا کرنے، اللہ کے حقوق ادا کیے بغیر وہ جنت میں نہیں جا سکتا، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا. نمبر 2 حقوق العباد، انسان کو اکیلے نہیں رہنا، انسان کو سوسائٹی میں رہنا، معاشرے میں رہنا، چنانچہ جو لوگ آس پاس موجود ہیں ان کے بھی حقوق ادا کرنے، ان کو کہتے ہیں حقوق العباد. اس کے بعد حقوق النفس، کیا ان دونوں حقوق کو پورا کرنے کے بعد آپ اپنے حقوق النفس کو پورا کیے بغیر جی لیں گے؟ جینے آپ کو نیند کی ضرورت ہے، پراپر آرام کی ضرورت ہے، آپ کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، آپ کو لباس کی ضرورت ہے، آپ کو گھر کی ضرورت ہے، آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. تو آپ کی جو دیگر حاجات آپ کے اپنے نفس سے متعلق ہیں ان کی ضرورت ہے آپ کو، ان کو آپ استعمال کریں گے، اپنے نفس کو تسکین دیں گے، پھر جو ہے آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ میں طاقت آئے، آپ اللہ کے لیے عبادت کر سکیں، آپ میں طاقت آئے کہ آپ جو ہے لوگوں کے حقوق ادا کر سکیں. لیکن مسئلہ کیا ہے، یہ جو کیٹیگری ہے یہ الٹی ہے. یہ جو
یہ جو مراحل ہیں یہ الٹے ہیں. ہماری زندگیوں میں حقوق النفس پہلے ہوتا ہے، پھر حقوق العباد ہوتا ہے، اور پھر حقوق اللہ ہوتا ہے. بھی دیکھیں نا آج کل انسان اپنے نہیں جی رہا ہے. بھائی میرا کھانا، میرے کپڑے، میری سواری، میری چیزیں، میرا وقت، میری پسند، میری ناپسند. پہلے آدمی اپنے آپ کو پرائرٹی دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے کہ بھی پہلے میری زندگی، میری پسند ناپسند. اس کے بعد وہ لوگوں کی سوچتا ہے، میری بیوی کے بارے میں، یا شوہر کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، دوست احباب کے بارے میں، اڑوس پڑوس خاندان کے بارے میں، یا سوسائٹی کے بارے میں. اس کے بعد اللہ کے بارے میں سوچے نہ سوچے اس کو فکر نہیں ہوتی. نماز پڑھے نہ پڑھے، عبادت کرے نہ کرے، حلال حرام کا خیال رکھے یا نہ رکھے. تو ہم نے دیکھا سیکوینس ایسے ہی چل رہا ہے کہ پہلے ہم اپنی فکر کرتے ہیں، پھر اگر وقت ملا، پیسے بچے تو گھر والوں کے لیے یا دوست والوں کے لیے کچھ لے لیا، نہ ان کی فکر کر لی، اور اس کے بعد آخر میں ہم اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ عبادت کرنے کی نہیں کرنی، حلال حرام کا خیال کرنا کہ نہیں کرنا. لیکن اسلام میں ترتیب الگ ہے. اسلام میں پہلے حقوق اللہ ہے، پہلے اللہ کو پرائرٹی دی جائے گی، ہر بات میں اللہ کی پسند ناپسند کو مد نظر رکھا جائے گا، پھر لوگوں کا نمبر آئے گا کہ اپنا نمبر آئے گا. اس میں بھی پہلے اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، لوگوں کو دیکھنا ہے، ان کی پسند ناپسند کیا ہے، وہ کیا کھاتے ہیں، ان کو کیسے لباس پسند ہے، ان کا کتنا خرچہ ہے. اس کے بعد اب اپنے آپ کو دیکھیں گے، جو کچھ بھی بچے گا اس میں سے اپنے لیے آرام، اپنے لیے کام، اپنے لیے کھانا، اپنے لیے لباس، یا اپنے لیے جو بھی ضروریات یا تعیشات کی چیزیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے حقوق اللہ کو کس طرح ادا کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے حقوق عباد کو کس طرح ادا کیا، اور پھر انشاءاللہ آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے حقوق النفس یعنی نفس کے حقوق کو کیسے ادا کیا. سب سے پہلے حقوق اللہ، لیکن اس سے پہلے ایک بلند صلوات. حقوق اللہ، اللہ کے حقوق یعنی عبادات، کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی پسند ناپسند کیا ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے. اگر ہم عبادات کو کلاسیفائی کریں تو موسٹ امپورٹنٹ یا معراج المومن جسے کہا گیا ہے، کہ معراج المومن ہے تو معراج العبادات بھی ہوگی نماز. اس میں نماز کیسے پڑھتے تھے، وہ نماز میں کیا پڑھتے تھے، اور وہ کیا دعا مانگتے تھے، اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ رات میں ایک دفعہ آنکھ کھلی ان کی زوجہ ام سلمہ کی، تو رسول اللہ نظر نہیں آئے. وہ دیکھا گھر تھا ہی کتنا بڑا ایک حجرہ ہی تھا، وہ باہر گئی صحن میں، آس پاس مدینہ بیوی میں کہیں نظر نہیں آئے. واپس آئی حجرے میں تو دیکھا رات کے اندھیرے میں پھیپلا سا ہے کونے میں. پتہ چلا کہ رسول اللہ سجدے میں گرے میں، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے ہیں. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے لیے بھی اپنے نفس پہ نہ چھوڑنا. لا تکلنی الی نفسی، اے اللہ مجھے میرے نفس پہ نہ چھوڑنا. کتنی دیر کے لیے نہیں چھوڑنا؟ پلک جھپکتے ہی ہوئے، طرفۃ عین، پلک جھپکنے کی جو ڈیوریشن، جو مدت ہے، اس دوران بھی نہیں چھوڑنا. یہ سن کر ام سلمہ بے اختیار رونے لگی. ان کو روتا دیکھ کر رسول اللہ نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ ام سلمہ نے جواب دیا ہم جیسے لوگ اس طرح کی دعا نہیں مانگتے، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو پیغمبر ہیں، آپ تو بخشوائے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ اس طرح کی دعا مانگ رہے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس پہ نہ چھوڑنا. تو رسول اللہ نے کہا کہ میں کیوں ایسی دعا نہ مانگوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی یونس علیہ السلام کو ایک لمحے کے لیے ان کو ان کے نفس پہ چھوڑ دیا تھا، اور ان سے پھر وہ کچھ صادر ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک لمحے کے لیے ایک غلط ڈیسیژن کر بیٹھے تھے یونس علیہ السلام. جب وہ آئے تھے اپنے قوم کی طرف، جب ان کو اندیا دیا تھا، عذاب سے ڈرایا تھا کہ بدھ کے دن عذاب آئے گا، اور عذاب نہیں آیا. جب وہ آئے بدھ کے بعد دیکھا تو لوگ تو ویسے ہی زندہ ہیں، مست ہیں، کاروباری زندگی میں مشغول ہیں. تو کسی شخص سے پوچھا کہ بھئی اس بستی کا کیا ہوا، یہاں تو عذاب آنے والا تھا. تو اس شخص نے جواب دیا عذاب تو آنے والا تھا. جب عذاب آنے لگا، بادل آئے، سیاہ کالی گھٹائیں چھائیں، تو ان لوگوں نے توبہ استغفار کر دی اور عذاب ٹل گیا.
اور وہ شرمندہ ہوئے کہ اگر میں گیا تو میرا مذاق اڑایا جائے گا، لوگ کیا کہیں گے تم کیسے نبی ہو، تمہاری بات پوری نہیں ہوئی، اور بس انہوں نے یو ٹرن لے لیا خدا کو بتائے بغیر، اور پھر وہ مچھلی میں گئے، وہ ایک الگ جو ہے قصہ۔ تو رسول نے کہا کہ نہیں، میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ اپنے نفس کے حوالے اللہ تعالیٰ کر دے۔ ہمارا کیا لائف اسٹائل ہے؟ ارے زندگی میں جب تک اپنی مرضی سے کچھ نہ کیا تو کیا فائدہ؟ اپنی مرضی سے لباس، اپنی مرضی سے کھانا، اپنی مرضی سے سونا اٹھنا، اور جب پوچھا جائے کہ بھئی آپ کا یہ انداز زندگی کیسا ہے، بڑا عجیب سا ہے، لوگوں کا تو نہیں ہے، اسلام تو نہیں کہتا ہے، اخلاق تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، تو کیا کہتے ہیں یہ میری زندگی ہے، اٹس مائی لائف اسٹائل۔ امریکہ، یورپ میں تو یہ بہت مشہور جملہ ہے، اٹس یور لائف۔ تمہیں اپنے دوستوں کی نہیں سننی، وہ جو کچھ کر رہے ہیں کرنے دو، تمہیں کیا اچھا لگتا ہے تم یہ بتاؤ۔ تمہارے والدین کیا کہہ رہے ہیں، نو پرابلم، دس از نن آف دیئر بزنس، دس از ناٹ دیئر کپ آف ٹی، دس از یور کپ آف ٹی، یہ تمہیں پینا ہے، یہ تمہاری حیات کا جام ہے، تم خود انجوائے کرو۔ ریلیجن کس کھیت کی بولی ہے؟ بس تم اس دنیا میں آئے ہو اور چلے جاؤ گے، اس دنیا کے بعد کوئی آخرت نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی دوزخ کا برزخ کا عذاب، قبر کا عذاب نہیں، بس انجوائے کرو جو تمہیں پسند ہے، نفس تمہارے نفس کو پسند ہے۔ یہ بہت مشہور جملہ ہے وہاں پہ باقاعدہ اسکول ایج سے، یعنی ایٹ دا ایج آف 10 12 15 ٹین ایجرز لائف سے بھی پہلے ان کو سکھایا جاتا ہے تمہیں کیا پسند ہے، تم کیا چاہتے ہو، تمہیں شراب پینی شراب پیو، تمہیں پک کھانا پک کھاؤ، تمہیں میوزک سننی ہے میوزک سنو، تمہیں جو کرنا ہے۔ ہاں کسی کو تکلیف نہ دینا، ملک کے رولز ریگولیشن کو نہیں توڑنا، رولز اور ریگولیشن تو ان کے پاس بھی ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو ہماری مرضی آ رہی ہے، بس ہم اللہ کے قانون کو نہیں توڑتے۔ تم بھی وہی کر رہے ہو جو تمہاری مرضی آتی ہے تم کرتے ہو، ملک کے قانون کو نہیں توڑتے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو ہماری مرضی ہوتی ہے، بس ہم اللہ کے قانون کو نہیں توڑتے۔ مشرب بلا تو صرف تم کھاؤ پیو، بس اسراف نہ کرو، تو منع تھوڑی کیا اللہ تعالیٰ نے، بس یہ ان چیزوں کا خیال رکھو۔ تو ہم وہی کرتے جو ان کا کیا فلسفہ ہے کہ تم اپنا مکہ وہاں تک لہرا سکتے ہو جہاں سے دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے، وہ تمہارا مکہ کسی کی ناک پہ نہ پڑے، ویسے تم گھماتے رہو۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا مکہ وہاں تک گھوم سکتا ہے جہاں تک اللہ کی حدود ہے، جب اللہ کی حدود ختم ہو جائے تو ان کا حدود اللہ ولا تقربوا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، ان کے قریب نہ بڑھو، ہم اپنا مکہ واپس لے لیتے ہیں۔ اگر اس حدود کے اندر کافر کی مشرک کی ناک آ جائے تو ہم اس کو توڑ ڈالیں گے، ہم اس کو پھوڑ ڈالیں گے، ہم جو ہے اس کا دیا پاچا کر ڈالیں گے، یہ ہے ہمارا۔ تو آپ کی بھی لمٹس ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، لاز اینڈ آرڈرز ہیں، لیکن وہ قانونی ہے، ہمارے یہاں حلال حرام ہے، بس یہی فرق ہے۔ رولز ریگولیشن کو آپ بھی تو فالو کر رہے ہیں، ہم بھی فالو کر رہے ہیں، فرق یہ ہے کہ آپ کے رولز ریگولیشن آپ نے بنائے ہیں، ہمارے رولز ریگولیشن اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ بہت آسان ہے ہمارے لیے چیزیں مرتب دینا۔ لوگ جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ اگر کرنے پر آئے تو وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ تم اپنی چال چلو، اللہ اپنی چال چلتا ہے، اور اللہ چال چلنے والوں کو بہترین چال چلنے والا ہے۔ تو اصول کیا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو سب سے آخر میں دیکھنا ہے، ہمیں عبادت کو پہلے دیکھنا ہے، اور ہمیں عبد بن کر رہنا ہے۔ آیت اللہ حسن عاملی احمد فرماتے ہیں کہ عابد نہ بنو، عبد بنو۔ شیطان عابد تھا، اس نے 6000 سال تک عبادت کی، کیا فائدہ ہوا؟ عبد نہیں تھا، وہ عابد تھا۔ کیا فرق ہے عابد اور عبد میں؟ عابد خود پسند ہوتا ہے، عابد پسند ہوتا ہے، اور عبد خدا پسند ہوتا ہے۔ عابد کو اپنی عبادت پر گھمنڈ ہوتا ہے، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسی عبادت کر رہا ہوں، لوگ مجھے چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، پسند کرتے ہیں۔ اور عبد مجھے کہتا ہے اللہ اگر تو کہے گا تو میں روزہ رکھوں گا، بھوکا رہوں گا، تو کہے گا افطار کر تو میں افطار کروں گا، تو کہے گا نماز پڑھ تو نماز پڑھوں گا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو جو ہے وہ معاش کے لیے بنایا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ نماز شب میں اٹھ جاؤ، اللہ تم نے تو کہا تھا رات نماز کے لیے ہے، نہیں یہ میرا خصوصی حکم ہے خصوصی لوگوں کے لیے کہ نماز شب اٹھ کے پڑھو۔ تو اللہ جو کہے، جہاں کہے، جب کہے، جیسے کہے آپ نے کرنا ہے، بس یہی مدعا تھا رسول اللہ کا کہ اللہ مجھے تو اپنے نفس میں، میرے نفس میں نہ چھوڑنا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔
ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں، مجھے کیا کرنا ہے. نہیں، اللہ کیا چاہتا ہے مجھ سے کہ مجھے کیا کرنا ہے، بس مجھے وہ کرنا ہے. تو رسول فرماتے ہیں اے اللہ مجھے اپنے نفس کی طرف ایک لمحے کے لیے، پلک جھپکنے کے لیے بھی حوالے نہ کرنا. رسول اللہ کی عبادت، اگر ہم قرآن کی طرف آئیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ انتہائی خوشحال الحانی سے قرآن پڑھا کرتے تھے، اتنی خوبصورت آواز میں کہ اگر ان کے دشمن بھی راستے سے گزرتے تو رک جاتے اور ان کو سننے لگتے. ایک دفعہ قرآن پڑھتے پڑھتے صبح ہو گئی تو دشمن کان لگا کے، اس میں ابو جہل ابو لہب بڑے بڑے سورما موجود تھے، وہ سنتے رہے. جب اجالا ہوا ایک دوسرے کی شکلیں دیکھی تو شرمندہ ہو گئے. یہاں چھپ چھپ کے رسول اللہ کو قرآن پڑھتا سننے آئے ہیں اور پتہ چلا کہ ہم ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں. دشمن ہے تو سن بھی کی نا، اتنی خوبصورت آواز تھی. لیکن کیا رسول اللہ نعوذ باللہ آج کل کے قاریوں کی طرح تھے کہ اپنی ریکارڈنگ میں مصروف، اپنی جو ہے وہ مارکیٹنگ میں مصروف، اپنی ریٹنگ میں مصروف کہ میں کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہوں؟ نہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اپنے اوپر کہ میں قرآن پڑھتا ہوں تو بوڑھا کیوں نہیں ہو جاتا. کیوں رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہیں بوڑھا کیوں نہیں ہو جاتا؟ کیوں کہ قرآن میں ایسی ایسی آیات موجود ہیں، ایسے ایسے ڈراوے ہیں، دوزخ کی باتیں ہیں، سزا اور عمل کی جو ہے وہ حکایتیں ہیں کہ انسان پڑھے تو کام چلے. ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، اور یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس پہ میں رکا نہ ہوں اور اس پہ غور و خوض نہ کیا. یہ کیسے تک ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ان کے جد کسی آیت کو سمجھے بغیر، تفکر کے بغیر آگے بڑھتے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں تعجب ہے مجھے اپنے اوپر کہ میں بوڑھا کیوں نہیں ہو جاتا. سورہ ہود کے بارے میں خصوصی طور پہ فرماتے تھے شبیتنی سورہ ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. کہ اللہ وہ کون سی آیت تھی کہ جس نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ فاستقم کما امرت ومن تاب معاک، استقامت اختیار کرو جس طرح کی کہا گیا، اور وہ بھی جو تمہارے ساتھ ہیں جنہوں نے توبہ کی. کتنا سخت جملہ ہے. ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی پہ اترنے والی آیت وہ جملہ بڑا سخت تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. رسول کو پیغام پہنچا دو جو تم تک پہنچایا گیا ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا رسالت کار انجام نہ دی. اسی طرح ہی یہ سخت ہے، شاید اس سے بڑھ کے بھی فاستقم، استقامت اختیار کرو. اور پھر فوراً کہا کہ جس طرح کہا گیا ہے. بچے کو کہتے ہیں بیٹا پڑھو، اب بھی پڑھتا رہو، ٹھیک سے پڑھو، دل لگا کے پڑھو، جیسا کہا ہے ویسے پڑھو، ایسے نہیں پڑھو. معلوم ہے تمہارا دھیان کدھر ہے؟ گلی میں جو لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں ان کی طرف تمہارا دھیان ہے، ٹی وی پہ پروگرام آنے والا ہے کارٹون اس کی طرف تمہارا دھیان ہے، جو فریج میں آئس کریم رکھی ہوئی ہے اس کی طرف تمہارا دھیان ہے. اپنے ذہن سے یہ سارے خیالات ہٹاؤ، ٹھیک سے پڑھو، تمیز سے پڑھو، غور سے پڑھو. رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح استقامت اختیار کرو جس طرح کہ کہا گیا ہے. رسول اللہ کو نہیں گیا. بالکل ایسے ہی نا کہ ایک گھر میں 3-4 بچے ہیں، بڑا بچہ بہت ہی فرمانبردار ہے، فرض کرتے ایک بچہ بہت فرمانبردار ہے، اور باپ اس کو کہتا ہے کہ اگر تم نے بدتمیزی کی، شرارت کی میرے آنے کے بعد تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا. enough to give the message to others کہ بھائی جب اتنے نیک فرمانبردار اولاد کو ہمارے باپ سزا دیں گے تو پھر ہم کس کھیت کی مولی. تو رسول اللہ کے ذریعے پیغام دے رہا اللہ. تو میں رسول کو ایسا کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم نے میرے بتائے ہوئے حکم کے مطابق کام نہ کیا، وہ رسول جس کے بارے میں کہا جاتا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو کچھ کہتے ہی نہیں سوائے اس کی جو ان کو وحی کی جائے. تو کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اس رسول کو کہہ رہے ہیں فاستقم کما امرت ومن تاب معاک، لیکن آگے کا جملہ بتا رہا ہے ومن تاب معاک، اور وہ لوگ بھی جو تمہارے ساتھ ہیں جنہوں نے توبہ. اصل میں ان کو میسج دینا تھا کہ تم نے توبہ کر لی ہے، توبہ پہ قائم رہنا، بت پرستی چھوڑ دی ہے، دیکھو دوبارہ بت پرستی نہ کرنا، شک و شبہ میں پڑ گئے ہو، اب آئندہ کبھی رسول کی نبوت پہ شک نہ کر ڈالنا. بہت سے لوگ تھے جنہوں نے وہی کام کیا جو وہ پہلے کیا کرتے تھے. تو رسول اللہ فرماتے تھے شبیتنی سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. ہم کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، ہمیں تو خیر بوڑھا ہونے کا شوق بھی نہیں ہے. ہم اس لیے بوڑھے نہیں ہوتے کہ ہم قرآن پڑھیں گے تو بوڑھے ہوں گے، قرآن پڑھتے تو ہیں، ترجمہ کریں گے تو بوڑھے ہوں گے، ترجمہ پتہ تو ہے، تفکر کریں گے تو بوڑھے ہوں گے.
تفکر کرتے تو ہیں، اس کو اپنی زندگی کا جز بناتے ہیں، اس پہ یقین ہے، اس آیت پہ کوئی یقین۔ ایک راوی آتا ہے رسول اللہ ایک صحابی کو اس کے حوالے کرتے ہیں، جو اس کو قرآن سکھاؤ، وہ قرآن سکھانا شروع کرتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہاں تک پہنچتا کہتا ہے بس مجھے پتہ چل گیا مجھے کیا کرنا ہے، چلا گیا۔ رسول نے دوسرے پوچھا صحابی سے، تم نے اس کو قرآن سکھایا؟ کہ ہاں سکھایا، وہ برداشت ہی نہیں کر سکا۔ کہ کیوں؟ جب میں اس آیت پہ پہنچا تو اس نے کہا بس کافی ہے۔ رسول نے کہا وہ جاہل آیا تھا، فقیہ بن کر گیا، وہ نے سمجھ لیا ایک میسج کافی ہوتا ہے۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا، آیت اللہ بہجت مجھے بتائیے فقہ کی کوئی اخلاقیات کی کوئی اچھی سی کتاب بتائیے، موٹی سی ضخیم سی بہت اچھی سی ثقیل سی، اس کو میں پڑھوں اور اپنے اخلاق کو جو ہے وہ درست کروں۔ تو اس کی اس لمبی چوڑی تقریر کو سن کر آیت اللہ بہجت نے فقط ایک جملہ کہا کہ اخلاق کو درست کرنے کے لیے بعض اوقات کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں بڑا پریشان ہو گیا، شاید وہ یہ کہیں گے کہ میرے دروس سنو، میرے لیکچر سنو، میری مجلسیں سنو۔ تو نے کہا بہجت صاحب میں سمجھا نہیں۔ آیت اللہ بہجت نے کہا فقط ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے۔ بڑا شوق سے آپ کے قریب ہو گیا، بتائیے وہ کیا جملہ ہے جو کتابوں کے برابر ہے، اخلاقیات کا پورا درس ہے۔ میں بس یہ یاد رکھو اللہ دیکھے، یہ آپ بات یاد رکھو کہ اللہ دیکھنا، دیٹس اٹ۔ کیمرہ لگا میں نے کوئی بھی حرکت کی، کیمرہ جو ہے وہ کیپچر کر لے گا بھی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو آن لائن ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ کیمرہ تو ٹھیک ہے، تو سینسر بھی لگ سکتا ہے، میں منع بھی کر سکتا ہوں، لیکن جو اللہ نے کیمرہ لگایا ہوا ہے اس پہ تو سینسرشپ نہیں ہے۔ بس توبہ ایک واحد ذریعہ ہے، ویسے آپ نہیں منع کر سکتے کہ یہ چھپا دے وہ چھپا دے، بس التجا درخواست کر سکتے۔ تو قرآن کی آیت پر غور کرنا انسان کو حقیقت میں بڑا کر دیتا ہے، مغموم کر دیتا ہے، تفکر میں ڈال دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، اور انسان حقیقت میں گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر وہ تفکر کرے، اگر تفکر نہ کرے تو رٹو توتوں کی طرح لوگ قرآن تو پڑھ لیں۔ کیا رمضان میں ہم قرآن نہیں ختم کرتے؟ پورا قرآن ختم کرتے۔ باجی سے پہلے ختم ہو گیا میرا قرآن، بہن کہتی ہے نا باجی نے تو 27 کو ختم کیا، میں نے 20 کو ختم کر لیا تھا۔ پھر وہ چھوٹا بھائی آتا ہے، میں نے 2 قرآن ختم کیے ہیں، میرے سامنے نہیں کہنا کچھ، 2 قرآن ہو 10 قرآن ہو۔ ایک آیت بوڑھا کر دینے کے لیے کافی ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب۔ ایک آیت کافی ہے آپ کی زندگی کو پلٹنے کے لیے، آپ کو فقیہ بنانے کے لیے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تو رسول اللہ قرآن پڑھتے تھے، تفکر تدبر کیا کرتے تھے۔ یہ میسج ہے ہمارے لیے کہ خدا تعالیٰ جب ہم قرآن پڑھیں ترجمہ کریں، کم از کم قرآن کی وہ آیت وہ اذکار جو ہم نماز میں ادا کرتے ہیں ان کے ترجمے تو یاد ہوں ہمیں۔ میں کہتے ہیں ہمیں جب نماز پڑھتے ہیں توجہ نہیں ہوتی، آپ جب آیت پڑھیں کوئی ذکر پڑھیں اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں لائیں، دیٹس اٹ انف، کافی ہے۔ پھر آپ دیکھیے آپ کے اندر کیسی تبدیلی ہے۔ کہ رسول اللہ نماز اور قرآن کو ہی عبادت سمجھتے تھے، جیسے ہم نے کہا کہ رسول اللہ عابد نہیں تھے، عابد تھے، اور ہمیں بھی عابد نہیں بننا ہے، عابد بننا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ روزانہ جسم میں موجود رگوں کی تعداد کے برابر یہ جملہ کہا کرتے تھے، الحمدللہ رب العالمین کثیرا علی کل حال۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، اور بہت زیادہ ہم ہر حال میں اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں کچھ دیا تو تعریف، نہیں دیا اللہ تو نے ہمیں لوگوں کے سامنے تعریف کر دیا۔ رسول اللہ کسی محفل میں بیٹھتے اور اٹھتے نہ تھے جب تک 25 مرتبہ استغفار نہ کرتے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ رسول اللہ 70 مرتبہ استغفر اللہ اور 70 مرتبہ اتوب الیہ نہ کہیں۔ رسول اللہ کو 70 مرتبہ استغفر اللہ کہنا اور 70 مرتبہ اتوب الیہ کہنا، کسی محفل میں بیٹھنا، اب مطلب رسول اللہ کسی محفل میں بیٹھ جائے تو کسی کو بولنے کی جسارت نہ ہو، گناہ تو بہت دور کی بات، تو رسول اللہ کیوں کر استغفار کریں۔ پھر بھی کسی کے ذہن میں کوئی خیال آ جائے، کوئی گناہ کر ڈالے، تو اس محفل میں ہوئے گناہ سے بری الذمہ ہیں اگر آپ استغفار کریں۔ تو رسول اللہ خود 25 مرتبہ اس محفل سے اٹھنے سے پہلے جو ہے وہ استغفار کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ نماز، یہ قرآن اور یہ رسول اللہ کا ذکر، اس کے بعد حقوق العباد
کہ اللہ کے رسول کے نے اپنے آس پاس کے لوگوں کے حقوق کیسے ادا کیے، پھر حقوق النفس، اللہ کے رسول نے اپنے نفس کے حقوق جو ہے وہ کیسے ادا کیے، اس کا تذکرہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویسے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ایک پرنٹ آؤٹ میں لکھ کے لایا ہوں کمپوز کر کے، یہ تمام باتیں جو میں کہہ رہا ہوں اس میں موجود ہیں، لکھنے والے لکھے، آپ کو اس کا سلام ملے۔ ہم نے کہا کہ 3 جہتوں سے انسان زندگی گزارتا ہے، انسان کے اعمال افعال کو 3 کلاسز میں ہم جو ہے وہ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق النفس۔ اور ہماری گنتی الٹی ہوتی ہے، انسان جو ہے حقوق النفس کو پہلے دیکھتا ہے، پھر حقوق العباد کو دیکھتا ہے، پھر حقوق اللہ کو دیکھتا ہے، لیکن مومن کو حقوق اللہ دیکھنے چاہیے۔ تو رسول اللہ نے پہلے اللہ کے حقوق کو ادا کیا اور پھر حقوق العباد، پھر آخر میں حقوق النفس۔ اب آئیے حقوق العباد کی طرف۔ رسول اللہ نے حقوق العباد کو کس طرح ادا کیا؟ دیکھیں یہ بات ایک طے شدہ امر ہے کہ انسان جتنا مشہور ہوگا اتنا ہی لوگوں سے ریزرو ہوگا۔ مجھے آپ دیکھ لیجیے آپ کے علاقے کیا ہے، میں نے کبھی آپ کے علاقے میں آئے، کبھی آپ کا پریزیڈنٹ لوگوں کے لیے اویلیبل ہوتا ہے، یا کسی بھی بڑے عہدے پہ اگر کوئی شخص موجود ہو، پرائم منسٹر ہو، چیف منسٹر ہو، یا گورنر ہو، یا بیوروکریٹ ہو، وہ تو لوگوں کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ عام لوگوں کے لیے اویلیبل تھے اور ہر شخص سے اس طرح برتاؤ کرتے ہیں کہ جیسے اس کو سب سے زیادہ چاہتے ہوں۔ تمام صحابہ کو اپنے اپنے طور پہ ذہن تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ہی چاہتے ہیں۔ یہ ہے اخلاق کہ رسول اللہ نے دشمنوں کو بھی ایسے چاہا کہ لوگ آج تک ان کے دشمنوں کو ان کا دوست سمجھتے ہیں، آج تک کنفیوز ہیں کہ فلاں نے رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کی تو رسول اللہ نے ان کو اپنے گھر میں کیوں رکھا، رسول اللہ نے ان سے رشتہ داری کیوں نبھائی، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال حقوق العباد میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے جو انسان کے لیے اپنے اندر پیدا کرنا انتہائی مشکل ہے، وہ ہے انکساری۔ علماء اعلام اور عرفاء حکماء فرماتے ہیں کہ اللہ ہر نیکی کی توفیق دیتا ہے، تواضع انکساری اللہ انسان کو خود پیدا کرنی ہوتی ہے، تواضع انکساری اللہ نہیں دیتا۔ تواضع انکساری کیا ہے؟ اپنے اندر موجود خوبیوں کی نفی کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں جو ہوں لوگوں سے کمتر ہوں۔ تو تواضع انکساری رسول اللہ میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب کسی سے ملاقات کرتے تو اس کے چہرے کی طرف کم دیکھتے، زمین کی طرف زیادہ دیکھتے۔ عموماً ان کی نگاہیں عام طور پہ بھی کسی سے بات کریں نہ کریں زمین کی طرف ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں اگر کوئی کسی سے بات کرتے ہوئے زمین کی طرف دیکھے تو لوگ کہیں گے یہ چور ہے، یہ خائن ہے، نعوذ باللہ اس نے کوئی خطا کی ہے، یہ کوئی مجرم ہے، جبھی تو نظریں ملا کے نہیں بات کر رہا، نظریں جھکا کے بات کر رہا ہے، یا کوئی غلام ہے فرض کے لیے نوکر چاکر ہے، نہیں، رسول اللہ رب رحمت للعالمین تھے اور نظریں جھکا کے بات کیا کرتے تھے۔ لوگ رسول اللہ کے دربار میں، دربار کیا ہے تو ہم اصطلاحی طور پہ کہہ رہے ہیں، ورنہ جب رسول اللہ کے پاس حاضر ہوتے تھے تو رسول اللہ کی ہیبت ہوا کرتی تھی ان کے ذہنوں میں، اور کپکپاتے ہوئے داخل ہوتے تھے رسول اللہ کی محفل میں۔ تو رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا کپکپاتے ہوئے، رسول اللہ نے کہا کہ تو کپکپا کیوں رہا ہے؟ میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ہیبت لے کر رسول کی محفل میں لوگ آتے اور رسول کی محبت لے کر واپس جاتے۔ یہ طریقہ کہا تھا رسول اللہ نے۔ بچوں تک کو سلام کرنے میں پہل کرتے، بڑوں کو سلام کرنا، اپنے برابر والوں کو سلام کرنا دور کی بات، آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ اپنی جان پہچان والوں کو سلام کیا کریں گے، اور یہ زمانہ آ چکا ہے۔ رسول اللہ بچوں تک اور یہ کہا کرتے تھے کہ چند کام میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا، ان میں سے ایک کام بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرنا۔ کوئی بچہ کبھی بھی رسول سے سلام کرنے میں بازی نہیں لے گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر میں داخل ہوتے ہیں یا کسی محفل میں ہو، کوئی بچہ سامنے سے گزر جائے اس کو گھوریں گے، بیٹا تمہارے ماں باپ نے ادب نہیں سکھایا، بڑوں کو دیکھتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا، انتظار کرتے ہیں۔ یا پھر کوئی برابر والا ہو، ہلکے سے سلام کر دیا، اس کے جواب کا انتظار کیا، آپ نے گرم جوشی سے جواب نہیں دیا جیسے میں نے سلام کیا۔ یا سلام کریں گے بھی تو احسان کریں گے۔ سلام ہمارے معاشرے میں اتنا مفقود ہوتا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے کسی اپارٹمنٹ میں داخل ہو اور چوکیدار کو سلام کر لیں، کہ ٹھہرو بھائی صاحب کہاں جا رہا ہے آپ کو، مطلب چوکیدار کو سلام کرنا بہت معیوب ہے، بہت عجیب سا ہے۔
انگلینڈ آپ جائیں، وہاں پہ بس میں سفر کریں، جب بس میں سفر کرنے کے بعد پیسنجر جب اترتا ہے تو گڈ بائی کہہ کے ڈرائیور کو خداحافظ کہتے ہیں، جب داخل ہوتا ہے تو ڈرائیور سلام کرتا ہے، یعنی ان کا سلام، ہیلو ہاؤ آر یو ڈرائیور. آپ یہاں کے بھی سبزی والے کو، دکاندار کو، مرغی والے کو، ٹپے والے کو، موچی والے کو، رکشا ڈرائیور کو تھینک یو کہہ دیں آپ، تو غور سے دیکھیں گا کہ کیسا آدمی. تو رسول اللہ بچے تک کو سلام کیا کرتے تھے، بچوں تک کو سلام کرتے تھے، اپنے برابر والوں کو دور کی بات. جب سلام کرتے ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ اس وقت تک نہ ہٹا لیتے، نہ چھڑا لیتے جب تک کوئی دوسرے سامنے والا نہ چھڑا لیتا. اب وہ یہ سمجھتے کہ رسول اللہ خود چاہتے ہاتھ جو ہے وہ ملانا. تو لوگوں کو جب معلوم چلا رسول اللہ اس وقت تک نہیں چھڑاتے جب تک دوسرا نہ چھڑا لے، تو پھر لوگوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ رسول اللہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے ہاتھ دے کے بھول نہیں جایا کرو، خود ہٹا لیا کرو، کہ رسول اللہ اس وقت تک نہیں ہٹائیں گے جب تک تم نہیں ہٹاؤ گے، تو اس وقت ہاتھ اپنا نہیں چھڑاتے. یہ ساری تھی رسول اللہ کی. اصل جب محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ملنے کے لیے آتا تو وہ پہچان نہیں پاتا ان میں سے رسول کون ہے. عام سے کپڑوں میں، عام سے انداز سے، کسی خاص نشست پہ نہیں بیٹھتے. رسول اللہ کی عادت تھی، سنت تھی، طریقہ تھا عمر بھر کہ رسول اللہ جب محفل میں ہوتے کبھی ٹیک لگا کر نہ بیٹھتے، پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے کبھی بھی کسی بھی محفل میں. حالانکہ رب العالمین رحمت للعالمین تھے، حاکم تھے، نبی تھے، لوگ مرتے تھے ان کے اوپر. ٹیک لگانا یا پیر پھیلا کے بیٹھنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کبھی بھی محفل میں ٹیک لگا کر اور پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھنا. خیر خواہی کی اگر ہم بات کریں رسول اللہ کی لوگوں سے، اگر وہ 3 دن تک کسی کو نہ دیکھ لیتے تو فوراً پوچھتے کہ فلاں کہاں ہے. اگر موجود ہوتا شہر میں تو ملاقات کرتے کہ بھائی کیوں نہیں آ رہی، خیریت کیا ہو گیا، کیا مجبوری ہے، کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے. اگر بیمار ہوتا تو عیادت کرتے، اگر سفر میں ہوتا تو اس کے لیے دعا کرتے. یعنی ہر طریقے سے اس کی فکر میں رہتے کہ کیوں نظر نہیں آ رہا، کیوں 3 دن تک. کراچی میں ایک مشہور مصور کا جب انتقال ہوا تو اس کے بیٹے کو جو اسی گھر میں موجود تھا 3 دن بعد پتہ چلا. خبر آئی تھی ڈون اخبار میں، تمام اخباروں میں. لوگ پریشان ہو گئے تھے کیا ہوا، کہ بیٹا اپنی دھن میں مگن تھا، باپ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں. اسی گھر میں رہنے والے بیٹے کو 3 دن بعد جب لاش کی بدبو پھیلی مکان سے باہر، پڑوس والوں نے آگے خبر دی. تو پولیس والے شک میں پڑ گئے تھے کہ بیٹا ہی تو قاتل نہیں، بدلا کہ نہیں بیٹا قاتل نہیں، بس بے فکر ہے، لاپرواہ. یہی قتل ہے ماں باپ کا، ان سے لاپرواہی برتنا، ان سے غفلت برتنا، ان کو نہ پوچھنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے دل کی باتیں نہ کرنا. تو 3 دن عام آدمی کی بات کر رہے ہیں رسول، کسی خاص اڑوس پڑوس رشتے دار یا دوست احباب کی نہیں. کوئی بھی شخص اگر 3 دن تک مسجد میں نظر نہ آتا تو اس کے بارے میں پوچھتے. اگر کوئی ملنے آتا تو جتنا اکرام کر سکتے تھے کرتے، کوئی بہت بڑی دعوت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن انداز بدلا دیا کرتا تھا کہ رسول جو ہے ہمیں چاہتے ہیں. جب سلمان فارسی آئے فوراً اپنا تکیہ آگے کیا اور سلمان فارسی کو کہا کہ جو مومن دوسرے مومن کے احترام میں تکیہ پیش کرے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. بتلائیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہے. کہاں مشکل ہے؟ آپ گھر آئے ہوئے مہمان کی خدمت کریں، اچھے طریقے سے پیش آئیں، تکیہ دے دیں فقط. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں آئی تھی، ان کے بچے چپل سمیت صوفے پہ چڑھ گئے، آئندہ دروازہ بند رکھنا ڈرائنگ روم کا. بیٹھے اچھا نیچے بیٹھے، کارپیٹ پہ بیٹھے ہیں اس قابل ہو. ان کے بچے اتنے بدتمیز، نئے صوفے ہم لائے تھے اور انہوں نے ایسے تیسے کر دی. نہ آتی ہیں ہماری 4 گھنٹے کے لیے آتی ہیں، لگتا ہے 4 سال رہ کے گئی ہیں، الٹ پلٹ پورا گھر کر دیتی. یہ ہمارا انداز ہے. تو خیر مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے میزبان کو تکلف یا تکلیف میں ڈالے. بہت برا سمجھا گیا ہے اس مہمان کے لیے. ہم آتے ہیں بھائی چلو بھی کافی پلا دیں، آپ کے ہاتھ کی چائے کافی بڑی اچھی لگتی ہے. وہ کولڈ ڈرنک، چلیے کولڈ ڈرنک بھی ہوتی رہے گی، پہلے کافی ہو جائے. اچھا پہلے کولڈ ڈرنک دے دیں جب تک کافی. مطلب مہمان کو بس فکر ہوتی کسی طرح میں تکلیف میں، اگر آپ نے صحیح سے نہ پوچھ لیں تو پورا BBC پہ پٹی چل جاتی ہے. میں فلاں کے گھر گئے تو انہیں صرف کولڈ ڈرنک پہ جو ہے رکھا گیا، اور جب ہم گئے تو کافی دیر بعد دروازہ کھولا، کھانا کھا رہے ہوں گے. میں کہا کہ یہ اس وقت ان کو بھی کھانے کا آفر دینے پڑتا ہے. رسول اللہ اپنے مہمان کی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی اس کی خدمت کریں. رسول اللہ
ایک غلام کی دعوت قبول کر لیا کرتے تھے. کیسی دعوت؟ جس میں جو کی روٹی ہوتی تھی فقط. جو کی روٹی. ایک صاحب ہمارے دوست کسی ریسٹورینٹ گئے, اس کو آرڈر دیا, گوشت لا دو, برگر لا دو, سینڈوچ لا دو, یہ وہ اتنا ٹائم لگے, 20 منٹ لگیں گے. یار 20 منٹ تو بہت زیادہ ہے, کچھ تیار ہے کیا؟ ایسا تندور کی روٹی ہے, وہی لیا فی الحال. تو تندور کی روٹی لے آیا, انہوں نے راجے میں ڈبو ڈبو کے کھا لی. ایک روٹی کھائی, بولے یار اب تو ضرورت ہی نہیں کھانے کی, ہم کیوں کھا رہے ہیں کھانا؟ جب ایک روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے, یہ پیزا, یہ برگر, یہ لزانیہ, یہ چکن کڑھائی, یہ اسٹیک کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, انسان کی بھوک جو ہے وہ ایک روٹی مٹا دیتی ہے. جو کی روٹی کیوں نہ, ہم تو آپ جائیں محفوظ شرمان یا کسی بھی مشہور دکان پر 10 قسم کی روٹیاں ہیں. کلچا ہے, تندوری روٹی ہے, چپاتی ہے, وہ مکھن والی روٹی ہے, اسپیشل روٹی ہے, آلو پراٹھے والی روٹی, پتہ کس کس کی قسم کی روٹیاں ہیں. 50 60 تک وہ چلی گئی. بہت مشہور ریسٹورینٹ کے بارے میں ہے کہ اس کی روٹی میں چیز ہوتا ہے. 300 روپے کی روٹی ہوتی ہے, 300 روپے کی. 300 روپے کی کافی پہ ہم پہلے رو رہے تھے. ایک بڑی مشہور شاپ ہے کراچی میں, 300 روپے کی کافی ہوتی ہے. تو 300 روپے کی روٹی, 300 روپے کی بتایا. 6 آدمیوں کی دعوت ہو جائے, 6 لوگ بریانی کھا لیں, 100 روپے کی, بڑے آرام سے باہر سے خریدیں اور گھر پہ پکائیں تو پورا جو ہے وہ بھائی بھی کھا لے اور بھائی کا خاندان والا بھی کھا لے, شوہر بھی کھا لے اور شوہر کی جو ہے بہنیں وغیرہ سب کھا لیں. تو انسان کے پیٹ بھرنے کے لیے ایک روٹی کافی, جو بھی روٹی کافی ہے. اور ہم جو ہے وہ دعوتیں چہرے دیکھ کے, گھر دیکھ کے سلیکٹ کرتے ہیں, فلاں کیا جانا ہے, اچھا وہ دیکھیں گے, وہ تو بس سموسے پہ ڈرا دیتے ہیں. فلاں کیا جو ہے وہ, ان کا کھانے کا کا لفافہ ہلکا والا دینا, ان کو زیادہ بھاری لفافہ نہیں دینا, وہ زیادہ پوچھتے پاچھتے نہیں ہیں. ایک غلام کی دعوت, غلام کیا کرے گا بیچارہ؟ جو کی روٹی رسول اللہ, کوئی بات نہیں کہ میں جو کی روٹی کھانے کے لیے تیار ہوں. تو یہ رسول اللہ کی خیر خواہی تھی کہ ہر کسی کا خیال رکھنا, کسی کو اہمیت دینا, اور اتنی اہمیت دینا کہ لوگ یہ کہیں کہ ارے رسول اللہ تو مجھ کو ہی سب سے زیادہ چاہتے ہیں. اس کے بعد غصہ تو یقین کرے رسول اللہ کو نام کو نہیں تھا, اور ایسی ایسی چیزوں کے بارے میں ملتا ہے رسول اللہ کے ساتھ, ایسی چیزیں, حرکتیں, حالتیں اور منظر پیش آئے. منظر نامے ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ اگر ہم ہوتے تو منہ توڑ دیتے اور اس سے کہتے ہیں کہ چیڑ پھاڑ کے رکھ دیتے آدمی کو. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ 9 سال رہا, رسول اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا یہ کیوں کیا, کبھی یہ نہیں کہا یہ کیوں نہیں کیا. گھر جائیں گے, یہ کیا پڑا ہوا ہے, یہ یہاں کیوں پڑا ہوا ہے. 10 مرتبہ کہا ہے کہ کپڑے اتار کے واشنگ میں ڈالا کرو, تو باہر ڈال دیتے, ادھر آؤ اٹھاؤ واشنگ میں ڈالو, سیدھا کرو, صاف کرو. یہ ٹیبل پہ یہ چیز کیوں پڑی ہے, ریموٹ یہاں کیوں پڑا, ٹھیک ہے تربیت بھی ہماری تربیت کر سکتے ہیں آپ, لیکن ہر چیز میں باس پرس. جیسے کہ گھر جاتے ہیں, ہمیں چائے دے دو, اچھا ہاں تھوڑی سی دیر ہے, اچھا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں بہادر آباد چائے پی کے آتے ہیں. کیوں اتنی دیر لگے گی تمہاری چائے میں, تو بہادر آباد چل کے پی لیتے ہوں. تو چائے کے لیے تھوڑی سی دیر آپ کو برداشت نہیں ہے. بچوں پہ ڈانٹ ڈپٹ, ہر چیز کے بارے میں یہ کیا وہ کیوں کیا. زید بن حارث غلام رسول اللہ کے, تو کہتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ کا میں نے رات میں انتظار کیا, دیر ہو گئی نہیں آئے, تو میں سمجھا شاید کسی کی دعوت میں رک گئے ہوں گے, کھانا کھا کے ہی آئیں گے, گیس پیاس. تو جو بچا ہوا تھا کھانا وہ انہوں نے کھا لیا, یعنی رسول اللہ کا کھانا بھی کھا لیا کہ بہت دیر ہو گئی ہے. تو رسول اللہ کچھ دیر میں آئے اصحاب کے ساتھ, تو انہوں نے اشاروں سے پوچھ لیا اصحاب کے ساتھ کہ کھانا کھا لیا انہوں نے, یعنی رسول اللہ نے کھانا کھا لیا. تو اصحاب نے کہا نہیں. او ہو, اب ان کے اوپر جو ہے وہ منو برف گر گئی زید بن حارثہ کے اوپر. اب میں کیا کروں, اب رسول اللہ نے پوچھ لیا کھانا کھائیں, یا کہہ دیا کہ کھانا دو, اور اگر میں نے بتا دیا تو پھر تو میری خیر نہیں. رسول اللہ نے پوچھا تک نہیں, مطلب ہم جاتے ہیں, ہم تو جا کے فون کہتے ہیں کھانا لاؤ, یہ لاؤ, وہ لاؤ, کیا پکا یہ نہیں پکا. تو اگر رسول اللہ پوچھ لیتے ہیں, وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے یا نہیں, بچا ہے, کم ہے, تو اس کو کتنی شرم تھی. تو رسول اللہ نے پوچھا تک نہیں. اکثر ناشتے پہ کہتے کہ بھئی ناشتہ کیا ہے, تو زوجہ کہتی کہ آج تو ناشتے میں کچھ نہیں, کوئی بات نہیں, آج ہمارا روزہ ہے. کیا شان تھی رسول اللہ کی کہ کھانا نہیں ہے, کوئی بات نہیں, آج ہمارا روزہ ہے, ہم روزے میں گزار, اور بالکل خوشی جو ہے وہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے. اچھا یہ بات میں بتا دوں, 17 ربیع الاول کے حوالے سے 4 اہم ترین روزوں میں سے ایک روزہ ہے. تو آج یہ رکھا, تو آئندہ جو بھی 4 روزے ہیں ان کو ضرور رکھنے کی کوشش کریں. تو رسول اللہ جب کسی سے ملتے اس کو اتنی اہمیت دیتے
کہ وہ سمجھتا کہ رسول اللہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کوئی آتا تو اتنی خدمت کرتے کہ وہ اپنے آپ کو VIP شخصیت سمجھنے لگتا ہے. رسول اللہ کہتے تھے کہ 4 آدمیوں کا کھانا 2 آدمی کے لیے کافی ہے، اور 2 آدمیوں کا کھانا 1 آدمی کے لیے کافی ہے. نہیں سوری الٹا کہہ گئے، یہ ہم اپنے کراچی والوں کے حساب سے کریں گے. 1 آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے، اور 2 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ 1 آدمی کا کھانا 4 آدمی کے لیے کافی ہے. یعنی 1 روٹی کے 4 حصے کریں وہ کافی ہے، اس میں پیٹ بھر جائے گا. لیکن بس معاشروں کا ایک اوور ایٹنگ کی عادت ہے، کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں، کچھ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں، وہ والا حساب ہے. تو رسول اللہ کی خیر خواہی کا یہ انداز تھا. غصے کے حوالے سے ایک شخص آیا، اور اعرابی اس زمانے میں ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جو دیہاتی ہوتے تھے، جو شہری ادب و آداب سے واقف ہوا کرتے تھے. اس نے یہ سنا کسی سے کہ رسول اللہ تقسیم کر رہے ہیں کچھ اناج، کچھ کھانا پینا. تو اس نے آ کے رسول اللہ کی گردن میں چادر ڈالی اور گھسیٹا نعوذ باللہ، رسول اللہ کو جھٹکا دیا نعوذ باللہ، ایک دھمکی آمیز طریقے سے کہ محمد مجھے بھی دو. کچھ لوگ آپ کے جیسے گن پوائنٹ پہ آ کے آپ سے مانگے کہ فوراً نکالو، آپ نکال دیں. تو اس کا انداز، حالانکہ اصحاب چاہتے تو اس کو مار کے اس کا برقع سے نکال دیتے اور اس کو بھیج دیتے واپس. رسول اللہ نے مسکرا کے کہا کہ اس کو بھی کچھ دے دو. فوراً یہ آیت اتری انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے عظیم ترین درجے پر فائز ہیں. غصہ آنا چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ بچے آ جائیں اور جوتوں سمیت آپ کے صوفے پہ اور بستر پہ چڑھ جائیں، کتنا غصہ آئے گا آپ کو. رسول اللہ کے پاس مائیں آتی تھیں اپنے بچوں کو لے کے، والدین آتے تھے اپنے بچوں کو لے کے، اور بچے دیتے تھے ان کی گود میں کہ رسول اللہ گود میں لے لیں، پیار کر لیں، ماتھا چوم لیں، اور ان کا نام تجویز کر دیں، بعض اوقات کچھ پڑھ کے بھوک دیں وغیرہ وغیرہ، کہ بچے کی بیماری دور ہو جائے، بچہ خوش نصیب ہو جائے. بچے کا نام رکھ دیں، ہم فخر سے کہہ سکیں کہ اس کا نام رسول اللہ نے رکھا. تو رسول اللہ اکثر بچوں کو جب گود میں لیتے، جیسے ہوتا اس زمانے میں پیمپر تو ہوتے نہیں تھے، بچہ پیشاب کر دیا کرتا تھا. ہمارے یہاں کوئی آتا ہے بچہ پیشاب کر دے، آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. دوسرے دن برتھ ڈے پہ بچے کے لیے پیمپر تحفے میں دیا جاتا ہے، بتانے کے لیے اندر یہ پہنا کے لگے گا. رسول اللہ جب وہ پیشاب کرتا تو صحابہ فوراً اس کو چھینتے رسول اللہ سے، ارے پیشاب کر دیا. جیسے ہوتا ہے آپ کی گود میں بچہ دیا، کیسے لوگ گھسیٹتے ہیں. اب ہوتا کیا پھر جو بچے کو آپ گھسیٹیں گے تو آپ سے لے کر اس کونے تک پیشاب، کارپیٹ بھی نجس، صوفہ بھی نجس، آپ بھی نجس، جس نے گھسیٹا وہ بھی نجس. رسول اللہ چھیننے نہیں دیتے تھے. کتنی بچے کا پیشاب نہ روکو. جب بچہ پورا پیشاب کر لیتا تھا نا، پھر اٹھا کے اس کو دیتے تھے کہ بچہ خوف میں مبتلا نہ ہو جائے. ہوتا نا بچہ مطلب پیشاب کر رہا ہے، ایک دم سے آپ ڈرتے ہیں کیا کر رہے ہو، بچہ جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہو جائے. تو رسول اللہ کو اتنا خیال تھا کس کا؟ گود والے بچے کا، نومولود بچے کا، کہ وہ پیشاب کر رہا ہے، اس کا پیشاب خارج ہو گیا، مکمل طور پہ اس کو کرنے دو، حاجت پوری ہو جائے پھر مجھ سے لے لو. یہ دیکھیں رسول اللہ پاک و پاکیزہ شخصیت، جس کے لیے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی آیت اتری، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو رسول اللہ چھیننے نہیں دیتے. تو رسول اللہ کے پاس جو بھی شخص جس قسم کی بھی بدتمیزی یا زیادتی کرتا، رسول اللہ ظاہر نہیں کرتے، فقط کہتے ہیں کہ اگر غصہ آتا تو ان کے ماتھے پہ ایک رگ تھی بیچ میں جو سرخ ہو جاتی، پھول جاتی. اور اکثر، بلکہ اکثر کیا ہمیشہ کسی ایسی بات پر غصہ کرتے جو اسلام کے خلاف جا رہی ہو، اپنی ذات کے خلاف یا ان کا حق ضبط ہو رہا ہو، اس کے حوالے سے نہیں. اگر اسلام کے خلاف کوئی بات جا رہی ہو تو ان کو غصہ آ جاتا تھا، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور ماتھے کی رگ جو ہے وہ بھول جایا کرتی. غصے کی بات ہو گئی. ایفائے عہد، دیکھیں اسلام سے پہلے تو ایفائے عہد کی کوئی امپورٹنس نہیں ہونی چاہیے. میں نے آپ نے سے وعدہ کیا نہیں پورا کیا، کوئی مسئلہ نہیں. ہم تو بد عقیدہ شخص بھی ہو اس سے وعدہ کرتے ہیں، ارے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے مسلک کا تھوڑی ہے. نان مسلم کی تو بات ہی کیا. رسول اللہ سے ایک شخص نے وعدہ کیا کہ میں فلاں جگہ پہنچ جاؤں گا، آپ آ جائیے گا. رسول اللہ پہنچ گئے، انتظار کیا، شام ہو گئی وہ نہیں آیا. رسول اللہ وہیں کھڑے رہے. دوسرے دن بھی وہیں کھڑے رہے، ہلے نہیں وہیں سے، وہ نہیں آیا. تیسرے دن بھی وہیں، اتفاقاً وہ شخص وہاں سے گزرا بائی دا وے، اور رسول اللہ کو دیکھ کے شرمندہ ہوا
اوہو میں نے تو آپ کو 3 دن پہلے کہا تھا آج آپ آئے ہیں. رسول اللہ کہ نہیں میں 3 دن سے یہیں کھڑا ہوں, اگر تم نہ آتے تو میں قیامت تک یہیں کھڑا رہتا, کیونکہ تم سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں آؤں گا. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ تھا ایفائے عہد. ہمیں کہا جائے کہیں آنے کا تو مجال ہے, محال ہے کہ ہم جو ہے وقت پہ پہنچے. وقت پہ وہ کون پہنچتا ہے؟ 2 لوگ پہنچتے ہیں, جو بے روزگار ہو یا ڈیکوریشن والے, 2 افراد پہنچتے ہیں. ورنہ وقت پہ کوئی نہیں پہنچتا. ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں آپ وقت پہ آ کے ماشاء اللہ بڑے فارغ ہیں, اور وقت پہ آپ جانے لگے. میں نے مجلس کا ٹائم آپ نے 9 بجے دیا, 9 بجے آپ آ گئے. آپ بیوقوف ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے مجلسوں میں کب آنا ہوتا ہے. مطلب جہاں پر آپ ایفائے عہد کا درس دیں گے اس مجلس میں آپ اگر جلدی پہنچ رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں آپ جلدی کیوں آ رہے ہیں؟ یعنی جن باتوں کو, نیک باتوں کو بتایا جائے گا اس پہ عمل کیوں کر رہے ہیں آپ, اور ابھی سے کر رہے ہیں, بتانے سے پہلے عمل کر رہے ہیں. اور وقت پہ آپ جانے لگے, مثلا 10 بجے, 9 بجے کی مجلس 10 بجے جا رہے ہیں آپ, بڑی جلدی ہے آپ کو, کیا ضرورت ہے ابھی بیٹھے گپ شپ کرتے ہیں. ابھی تو پتہ ہے کہ مجلس تو آدھی بھی نہیں ہوئی پوری, اگر ہو بھی گئی تو اس کے بعد لوازمات. تو 3 دن تک کھڑے رہے. ہمارے یہاں سے بتلاتے ہیں کہ ایک دفعہ بعثت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, رسول کی رسالت کے اعلان کے بعد کی اگر یہ باتیں ہوں, بہت ساری باتیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے اور اپنا حلقہ احباب کو وسیع کرنا چاہتے تھے, اپنے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتے تھے. ہمارے ایسے فرماتے ہیں کہ بعثت سے پہلے, اعلان رسالت سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ میں مویشی چرایا کرتا تھا. تو میں نے رسول اللہ کو مشورہ دیا کہ کل ہم فلاں جگہ جائیں گے اور وہاں جا کے مویشی چرائیں گے, وہاں پہ گھاس بہت ہے. تو رسول اللہ صبح کو وہاں پہنچ گئے. ہمارے یہاں سے تھوڑا سا لیٹ آئے, تاخیر سے آئے, تو دیکھا رسول اللہ اپنے مویشیوں کو, بھیڑ بکریوں کو روک رہے ہیں گھاس کو چرنے سے. ہمارے ایسے نے کہا کہ آپ کیوں روک رہے ہیں, کیا گھاس زہریلی ہے, خراب ہے؟ کہ نہیں, تمہارے آنے سے پہلے, تمہاری بکریوں کے چرنے سے پہلے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنی بکریوں کو چرنے دوں. تو اپنے دوست کا انتظار کیا کہ وہ آئے پہلے, وہ اپنی بکریوں کو, ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں انتظار کرتے ہیں اپنی امی کا, بڑی بہن کا, ابو کا, ارے وہ تو آتے رہیں گے, وہ تو جہاں جاتے ہیں بیٹھ ہی جاتے ہیں, فون پہ کسی سے لگے ہوئے باتیں, تم لوگ شروع کر دو. افطار میں آپ دیکھ لیں کیا ٹریننگ ہے ہمارے, کہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو ختم ہونے کے بعد امی سے پوچھتے ہیں امی آپ کچن میں کیوں گئے, کیا اور پکوڑے بنا رہی ہیں, تھوڑے سے اور بنا دیں. اس لیے پوچھتے ہیں, اس لیے نہیں پوچھتے کہ امی آپ بھی آ جائیں, امی اگر آپ کچن میں تو تھوڑے سے اور بنا دیں, 1 پلیٹ اور بنا دیں. تو ہم دسترخوان پہ اپنے ہی گھر والوں کو نہیں پوچھتے اور شروع ہو جاتے. اور رسول اللہ وہاں پہ اپنی بھیڑ بکریوں کو گھاس چرنے نہیں دے رہے. میں نے ایک سے وعدہ کیا وہ آئے گا, اس کی بھیڑ بکریاں پہلے چلیں گی اور پھر میری بھیڑ بکریاں چلیں گی. وہ بھی کب کا واقعہ, رسول اللہ کی بعثت سے پہلے کا واقعہ. یہی بیان تھا. ایک یہودی کو قرض دیا, یہودی مل گیا راستے میں, کہنے کا محمد تم نے قرض لیا تھا واپس کرو. اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے اس وقت. یہودی نے کہا مجھے تو ابھی چاہیے. اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے. رسول جانے لگے, کہنے کا رک جاؤ, تم نہیں جا سکتے جب تک تم میرے قرض کو ادا نہ کرو. اس نے کہا میں کیا کروں, میرے پاس نہیں ہے. کہنے تم یہیں کھڑے رہو گے جب تک میرا قرض نہیں ادا کرو گے, یہاں سے نہیں ہل سکتے. اب اصحاب وہاں سے گزر رہے ہیں کہ رسول آپ کیوں کھڑے ہوئے, اس کی بات کیوں مان رہے ہیں, جب نہیں ہے تو نہیں ہے, بعد میں دے دیے. کہیں گے نہیں میں اس کا مقروض ہوں اور یہ اس کا حق ہے کہ جس طرح کہے کہ میں اس طرح کروں. آپ کسی کا قرض ادا نہ کریں تو بس اب آپ کو وہی کرنا ہے جو وہ کہے گا. کہتے ہیں کہ صبح سے لے کے ظہر, ظہر سے لے کے شام ہو گئی, رسول اللہ نے دن کی نمازیں بھی وہیں پڑھی, اسی جگہ پڑھی. شام ہو گئی تو یہودی ان کے قدموں میں گر گیا. بس میں یہی جاننا چاہتا تھا کہ آپ حقیقت میں رسول ہیں کہ نہیں. جو حقیقی رسول ہوتا ہے وہ ایفائے عہد کی اسی طرح پاسداری کرتا ہے. تو یہ رسول اللہ کا ایفائے عہد تھا کہ رسول اللہ اگر کسی سے عہد کر لیں, کسی سے جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے اس حوالے سے کہ اس کو اپنی طرف راغب کرنا ہو. سب کہتے ہیں بچوں کو ہاتھ میں جو ہے کوئی چیز لے لی اور یہ کہا کہ بیٹا آؤ میں تمہیں چاکلیٹ دوں گا, یہ بھی جھوٹ ہے. رسول اللہ ایسا جھوٹ بھی نہیں بولا کرتے تھے. تو رسول اللہ کی یہ تمام زندگی ہمیں بتلاتی ہے کہ عام آدمی کی طرح رہ کر ہی دنیا پر حکومت کی جاتی ہے. خاص آدمی کی طرح رہ کر دنیا میں حکومت نہیں کر سکتے. وقتی طور پہ آپ کا روب اور ہیبت ہو سکتی ہے, آپ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہو سکتی. یہ حقوق العباد کی رسول اللہ کی سیرت کے حوالے سے چند جھلکیاں تھیں. اب ہم چلتے ہیں حقوق النفس کی طرف کہ اللہ کے رسول نے اپنے نفس کے حقوق کو کس طرح ادا کیا. لیکن اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیں محمد والے حقوق النفس.
لباس، جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جس پر نظر پڑتی ہے وہ اس کا لباس ہے۔ رسول اللہ کے لباس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ اس وقت تک نیا لباس نہ لیتے جب تک پرانا لباس پھٹ نہ جاتا، پیوند لگنے کی جگہ نہ ہوتی۔ مولا علی جب یہ کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ جب ان کے لباس میں پیوند لگنے کی جگہ نہ بچی کہ جہاں پیوند لگاتے وہ پھٹ جاتا، تو مولا نے کہا کہ شکر ہے کہ میں نے لباس کو نہیں چھوڑا، لباس نے مجھے چھوڑا۔ تو جب یہ لباس کی حالت ہو جاتی تھی کہ پہننے کے قابل نہ رہتا تب رسول اللہ لباس لیتے تھے، اور ایسے لباس لیتے تھے کہ جو عام انداز کا ہو، جو کسی شان میں اضافہ نہ کرے۔ ہمارے یہاں لباس ہم کیوں پہنتے ہیں؟ اپنی شان میں اضافے کے لیے۔ برانڈیڈ آج کل کپڑوں کا وہ ہے، خدا جو ہے وہ ان لوگوں پہ کرم کرے جنہوں نے ریپلیکا نکالی نہیں ہے۔ یہ آپ جیسے مڈل کلاس والوں کا جو ہے وہ گزارا ہو گیا کہ اوریجنل یہ ریپلیکا پتہ ہی نہیں چلتا یہ اوریجنل ہے کہ نہیں ہے۔ تو برانڈیڈ ہو، اوریجنل ہو، امپورٹڈ ہو، کسی باہر کی کمپنی کی ہو، پھر کہیں جا کے ہم وہ چیز خریدتے ہیں۔ کسی نے رسول اللہ کو 12 درہم دیے، 12 درہم رسول اللہ نے حضرت علی کو دیے، کہا کہ میرے لیے ایک لباس خرید کے لیا۔ مولا علی 12 درہم کا بہت خوبصورت لباس لے کر آ گئے۔ رسول اللہ نے کہا کہ یہ لباس تو بہت قیمتی ہے، حالانکہ رسول اگر قیمتی لباس نہیں پہنیں گے تو کون پہنے گا؟ رسول اللہ نے کہا یہ قیمتی لباس ہے۔ مولا علی نے کہا میں تو پیسے دے چکا، لباس لے چکا، نہیں جاؤ دیکھو اگر دکاندار راضی ہو جائے تو پیسے واپس لے لو۔ مولا علی گئے اور صاف صاف کہہ دیا کہ لباس قیمتی ہے اور رسول نہیں چاہ رہے اتنا قیمتی لباس، رسول پیسے واپس کر دیے۔ پھر رسول اللہ مولا علی کے ساتھ دوبارہ بازار گئے۔ جیسے بازار میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک بچی کنیز رو رہی۔ اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس کنیز نے کہا کہ مجھے دیر ہو گئی، مجھے میرے آقا نے مجھے 4 درہم دیے تھے جو مجھ سے کھو گئے، کچھ لانے کے لیے بازار سے 4 درہم دیے تھے وہ مجھ سے کھو گئے۔ رسول اللہ نے اپنے 12 درہم میں سے 4 درہم اس کو دے دیے۔ وہ خوش ہو گئی۔ رسول اللہ آگے چلے تو ایک فقیر سے نظر آ رہا تھا، کوئی ہے جو اس فقیر کو لباس پہنائے کہ اللہ اس کو لباس پہنائے۔ رسول اللہ نے 8 درہم جو بچے تھے اس میں سے 4 درہم ان کو دے دیے۔ آگے بڑھے پھر 4 درہم کا ایک لباس خریدا، واپس ہوئے تو اسی جگہ وہی کنیز دوبارہ کھڑی رو رہی ہے۔ ہم نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ اب کیا ہوا؟ کہیں گے مجھے بہت دیر ہو گئی ہے اور اگر میں گئی تو میری مالکن بہت مارے گی مجھے، اس کے خوف سے میں رو رہی ہوں۔ آپ جو ہے نے اس کو دلاسا دیا اور کہا کہ چلو میں تمہاری سفارش کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ گئے، گھر پہ دستک دی، دروازے پہ، اندر سے کوئی آواز نہیں، سلام کیا کوئی آواز نہیں ہے، دوبارہ دستک دی، سلام کیا کوئی آواز نہیں ہے، تیسری مرتبہ دستک دی، سلام کیا تو جواب آیا وعلیکم السلام۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ تم نے پہلے 2 سلاموں کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اس مالکن نے کہا کہ میں چاہتی تھی کہ آپ کے سلام کے جواب کو بار بار سنوں، رسول اللہ کی چاہنے والی تھی۔ رسول نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تمہارے پاس کہ تم اس بچے کو معاف کر دو، اس کو دیر ہو گئی، اس کے پیسے کھو گئے۔ تو اس مالکن نے کہا کہ نہ صرف میں اس کو معاف کرتی ہوں، آپ کی محبت میں اس کو آزاد کرتی ہوں۔ رسول اللہ نے کہا کہ میں نے آج تک ایسے 12 درہم نہیں دیکھے جس نے ایک فقیر کو اور مجھ کو لباس دیا اور ایک کنیز کو آزاد کروایا۔ یہ ہے پیسوں کی برکت۔ اگر آپ اور ہم اگر کوئی شاپنگ کریں، کوئی بھی چیز خریدیں، کھانے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو، برتنے کی چیز ہو، اگر ہم اپنے پڑوسی کا نہیں تو اپنے گھر والوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال کر لیں۔ مطلب ہم لباس خرید رہے ہیں تو کسی کے لیے رومال خرید لیں، کوئی ضروری نہیں کہ ویسے ہی لباس خریدا ہے، کچھ تو خریدیں۔ اگر ہم کہیں سے کھا کے آ رہے ہیں تو کچھ کھانا یا کوئی بھی چیز کھانے کی، آئس کریم یا کوئی بھی چیز اپنے گھر والوں کی۔ شادی شدہ جوڑوں کو اکثر دیکھا گیا کہ ریپر میں کوئی چیز شاپر میں باندھ کے لائیں گے، چپکے سے اندر لے آئیں گے، پتہ چلا کہ جب ڈراپ کھولی تو ڈرائی نٹس نکلے، ڈرائی فروٹس نکلے اس میں سے، یہ آئس کریم چھپا کے لے جائیں گے۔ مطلب ایک اندر ایک کبرڈ یا فریج رکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں چھپا کے وہ چیزیں۔ عموماً جو نئے جوڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یار نندوں کو بھی دیں گے، بھائیوں کو بھی دیں گے، امی ابا کو بھی دیں گے۔ آپ کو کون کہہ رہا ہے سپر کرسپ کی جو ہے وہ چھوٹی سی دہلی جو ہے وہ 10 روپے کی لے کے آئیں؟ آپ جو ہے 10 روپے کی جو پٹھان ہوتے ہیں مونگ پھلی بننے والے، اس سے لے آئیں آپ 10 روپے کی۔ 10 روپے میں جو ہے 3-4 افراد کھا لیں گے، اور چھیل کے کھانے میں اور زیادہ مزہ آئے گا۔ اس کی خوشبو ہوتی ہے، اس کی ایک تازگی ہوتی ہے اور دیر بھی لگتی ہے، اور جو پیکڈ مٹیریل ہوتا ہے وہ بیکار میں۔ ایک دم ہمارے دوست نے ایروپلین جب سفر کر رہے تھے تو ایک پیکٹ لیا پینٹس کا، 300 روپے کا پڑا ان کو۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو 30 روپے کی، ہمارے یہاں جو ہے وہ مونگ پھلی والے اچھی مونگ پھلی دے دیتے ہیں، 300 روپے کی مجھے۔ تو آپ اگر پیسے اپنی ذات کو سامنے رکھ کے خرچ کریں گے تو یقین کریں ہمیشہ کم پڑیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا
اب 2000 لے کے جاتے ہیں بازار اور آپ کو جوڑا پسند آتا ہے 4000 والا، ہمیشہ جوڑا وہ پسند آئے گا، جوتے وہ پسند آئیں گے، چیز فرنیچر وہ پسند آئے گی جو آپ کی جیب میں رکھی ہوئی پیسوں سے بجٹ سے زیادہ ہوگا۔ اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ مجھے اپنے لیے بھی لینا ہے، اپنی بہن کے لیے بھی، اپنے بھائی کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، یا اپنے دوست احباب کے لیے کچھ نہ کچھ لینا ہے، اللہ تعالیٰ ان پیسوں میں برکت ڈال دے۔ آپ ایک کھانا باہر کھاتے ہیں 2 افراد، وہی کھانا اگر آپ گھر میں پکا کے کھا لیں تو 4 افراد کھائیں گے، 10 افراد کھائیں گے، اور اس کھانے میں جو مزہ ہے، جو چھینا جھپٹی میں جو مزہ ہے، وہ باہر کے کھانے میں مزہ نہیں۔ تو اگر باہر بھی کھا رہے تو چلیے ٹھیک ہے، کسی کو ساتھ لے کے جائیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اپنی نعمتوں میں جو اللہ نے آپ کو دی اس میں شیئر کریں۔ حدیث رسول ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اس لیے دیتا ہے کہ وہ مفہوم ہے کہ وہ لوگوں کو دیتے ہیں، جب تک وہ لوگوں کو دیتے رہتے ہیں اللہ ان کو دیتا رہتا ہے، جہاں وہ لوگوں کو دینا بند کر دیں اللہ ان کو دینا بند کر دیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت دیتے ہیں اور اللہ بھی ان کو بہت دیتا ہے، کبھی زیارت پہ جا رہے ہیں، کبھی حج پہ جا رہے ہیں، کبھی گاڑی خرید رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں بھائی یہ خرچہ بھی بہت کرتے ہیں ویلفیئر پہ غریبوں کو، اسی لیے اللہ ان کو دے رہا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے پیسوں کو وہ وکیل ہوتے ہیں، کہا گیا کہ وہ وکیل ہیں، ایک جسے کہتے ہیں کوریئر سروس کے ایجنٹ ہیں، جو آپ کے مال کو خدا سے لے کر ادھر، اس طرح فقیر ہمارے مال کو لے کر ہم سے خدا تک پہنچاتا ہے، اس طرح عمرہ امیر افراد کی جو ہے خدا کے مال کو لے کر اس کو فقیر تک پہنچاتا ہے۔ یہ لباس کی بات ہو گئی۔ اب آئیے طعام کی طرف، کھانے کی طرف۔ کھانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کبھی بھی 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ پیٹ بھر کے کھایا ہو۔ ایک اور جگہ گزرا ہے کہ ہمارا کیا ہے بھائی، ناشتہ نہیں کیا ہے، بڑی بھوک لگی، تو پھر آپ کا جو لنچ ہوتا ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے، یا لنچ نہیں کیا تو ڈنر ڈبل ہو جاتا ہے، مطلب ایک وقت کا کھانا اسکپ کر دیں تو لگ رہا ہے کہ بس اب جو ہے بے ہوش ہونے والے، 2 وقت کا کرتے ہیں فنا فی اللہ ہونے والے، روزہ رکھ لیں تو بس صبح سے لے کے شام تک موت رہے گا، کیوں خیریت پہ کیا ہمیں چوٹ لگی ہے، کوئی کسی نے کچھ کہتے نہیں روزہ ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی تکالیف کو خوشی خوشی برداشت کرنا جو ہے وہ ہم کو نہیں آتا۔ تو رسول اللہ کے 3 دن کبھی ایسے نہیں گزرتے تھے کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہوں، بلکہ یہ بھی آیا تھا روایتوں میں کہ نانے گندم کھائی ہو 3 دن مسلسل، مطلب مسلسل آپ دیکھیں 3 دن مسلسل میں پراٹھے کھا رہے ہوں، 3 دن مسلسل میں نہاری کھا رہے ہوں، 3 دن مسلسل میں چکن کڑھائی مثلا، تو گندم کی روٹی بھی 3 دن مسلسل کبھی نہیں کھائی ہے۔ نانے جو یعنی جو کی روٹی اکثر مجھے وہ تناول فرمایا کرتے تھے۔ جنگ خیبر میں جب جناب سیدہ روٹی لے کر آئی رسول اللہ کے پاس، کہا کہ آج میں نے حسنین کے لیے روٹی پکائی تھی، سوچا آپ کے لیے بھی لے آؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب روٹی وہ پکانا اس طرح بیان کر رہی ہے جیسے ہم کہیں آج ہم نے پیزا بنایا تھا آپ کو بھی بھیج دیں، آج ہم نے جو ہے وہ چکن کڑھائی بنائی تھی آپ کو بھی۔ اس کا مطلب ہے روٹی بھی کبھی کبھی پکتی ہوگی، بدول کے گھر میں کبھی کبھی روٹی پکتی ہوگی، کیسے کام ہوگی؟ آج میں نے حسنین کے لیے روٹیاں بنائی تھی، سوچا آپ کے لیے۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ 3 دن ہو گئے، آج یہ پہلا کھانا ہے جو میرے پیٹ میں جائے گا۔ 3 دن جنگ خندق، جہاں پہ خندق کھود رہے رسول اللہ صاحب کے ساتھ، 3 دن سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ اسی جنگ میں اصحاب آئے تھے رسول اللہ کے پاس کہ دیکھیں ہمارے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا کہ اس کے دباؤ سے، پریشر سے بھوک نہ لگے۔ رسول اللہ نے جب اپنی قمیص ہٹائی تو 2 پتھر بندھے ہوئے، تو 3 دن گزر جاتے تھے، رسول اللہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے۔ پیٹ بھر کے کھانا مطلب وہ ہے کہ ایک اسکوائر میل جسے کہتے ہیں، کھانا جسے کہتے ہیں، پیٹ بھر کے تو کھاتے ہی نہیں تھے۔ جو حدیث میں آیا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جب بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں، اور جب بھوک رہ جاتی ہے تو اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ کی کھانا، ابھی میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ رسول اللہ کو جب اسرافیل علیہ السلام نے خدا کی طرف سے دنیا جہاں کی خزانوں کی کنجیاں حوالے کی تو رسول نے کیا کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے 1 دن کھانا دے تاکہ میں شکر کروں، اور 1 دن بھوکا رکھے تاکہ میں صبر کروں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا کھانا ہوتا کیا تھا۔ یہ تو ہم نے کہا نا کہ رسول اللہ جو کی روٹی اکثر کھایا کرتے تھے، ایک دفعہ روزہ رکھا، افطار میں کھانے کا اہتمام کیا گیا تو کسی نے آپ کو دودھ دیا۔ اچھا یہی کھانا ہوتا تھا، دس از اے میل، اٹ از اے اسکوائر میل۔ ہمارے یہاں کیا تھے؟ سموسے، پکوڑے، دہی بڑے، تربوز، آم، چائے، تمام چیزیں 10-15 چیزیں موجود ہوں گی، ایک چک کے ہم دیکھتے ہیں کون سی چیز سوٹ کر رہی ہے۔ تو بائی دا ٹائم پیٹ بھر چکا ہوتا چکنے میں۔ رسول اللہ کو دودھ دیا، رسول اللہ دودھ پیا، ایک دم سے ہٹا لیا کہ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ کا دودھ ہے۔
اس میں ہم نے تھوڑا سا شہد ملا دیا. اس نے کہا نہیں، یہ تو 2 ڈشیں ہیں. جب ایک کھانے سے کام چل سکتا ہے تو میں 2 کھانے کیوں کھاؤں؟ میں اس کو حرام نہیں کرتا اپنی امت کے لیے، لیکن فروتنی اختیار کرتا ہوں، انکساری اختیار کرتا ہوں اللہ کے سامنے. 2 کھانے، اس کو 2 کھانے کہیں گے. ہمارے بچے چاکلیٹ ہے یا وینیلا ہے، اسٹرابیری ہے، اس کے فلیورز آ گئے باقاعدہ کہ وہ آپ دودھ میں ملاتے ہیں، ملا کے اس کو ٹیسٹی بناتے ہیں. وہ جو ٹیسٹ بچے کو چاہیے ہوتا ہے، ہر بچے کا آج کل ٹیسٹ الگ ہے، کوئی وینیلا، کوئی چاکلیٹ، کوئی کچھ. پھر کہیں جا کے وہ دودھ پیتا ہے. ویسے دودھ پیتا ہی نہیں جب تک دودھ کا ذائقہ اور اس کا رنگ غائب نہ ہو جائے. بچہ اس کو دودھ تسلیم نہیں کرتا اور اس کو دودھ سمجھ کے پیتا بھی نہیں ہے. اور اس میں شہد ملی ہوئی غذا کو شہد ملا ہوا دودھ انکار کر رہے ہیں کہ 2 ڈشیں ہیں، یہ اسراف ہے. مولا علی کے آخری ایام میں جب ان کو دودھ اور شہد دیا گیا، انہوں نے ایک چیز ہٹا دی کہ بس ایک چیز کافی ہے. وہ ایک چیز اس کو ہٹا دیا گیا، عبد الرحمن ابن ملجم ان کے قاتل کو دی گئی. تو ہمارے یہاں آپ دیکھ لیجیے دعوتیں تو بہت دور کی بات ہے کہ ہماری اپنے گھروں میں عام کھانوں میں 2 3 کھانے موجود ہوتے ہیں. ابو کا کھانا الگ ہے، امی کا کھانا الگ ہے، باجی کا کھانا الگ ہے، بچے کے لیے الگ. فرینچ فرائز ایک الگ، ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ ہو گیا فرینچ فرائز کا. اب تو بچے خود ہی وہ جو ہے وہ آلو کاٹنے والی مشین اور وہ جو ہے چھری اس کی جو ہوتی ہے وہ لے آتے ہیں، خود ہی کاٹ لیتے ہیں، خود ہی بنا کے پکا کے کھا لیتے ہیں. امی کی محتاجی کیسے؟ تو بچوں کے لیے نوڈلز الگ بن رہے ہیں، بڑوں کے لیے الگ نہاری بن رہی ہے. تو عام کھانوں میں 2 3 ڈشز موجود ہیں. اچھا پہلے اگر ہم کہتے تھے نا کہ روٹی کھانا، تو کھانے کا مطلب ہوتا تھا روٹی، دیٹس اٹ، جو کی روٹی. اچھا اچھے دن آ گئے، خوشحالی کے دن آ گئے یا دعوت، تو گندم کی روٹی. زیادہ کھانا تو ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا نمک کے ساتھ کھانا، یہ ہوتا تھا کھانا. فل میل، فل اسکوائر میل. یا زیادہ عیاشی کا چیز چاہا تو سرکے میں ڈبو کے کھا لی، یہ کھانا ہوتا تھا. سالن جہاں آپ سنتے ہیں نا تاریخ میں کہ روٹی اور سالن آیا، سالن کا مطلب سرکہ ہوا کرتا تھا، کہ یہی سالن کا مطلب دودھ ہوا کرتا تھا، بس یہی سالن تھا. ہمارے یہاں تو مطلب ونیگر جو ہے وہ چائنیز میں ڈلتا ہے. جب جل فریزی یا کوئی بناتے ہیں چائنیز رائس، اس میں ہم ڈالتے ہیں بطور ٹیسٹ جسے کہتے ہیں اس کو پیدا کرنے کے لیے. تو رسول اللہ دودھ میں ملے ہوئے شہد کو کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 ڈشز ہیں، بس ایک ڈش کافی ہے. تو مجھے بتائیے کہ اگر ہم اتنی سادگی پر کرائیں، ٹھیک ہے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آج سے آپ جا کے فقط دودھ پہ یا نانے جو پہ، نانے گندم پہ گزارا کریں، لیکن کم از کم تھوڑی بہت کمتی یا جسے کہتے ہیں کہ سادگی اختیار کر سکتے ہیں. ایک شخص ہے نا ہمیں چھٹے امام کے پاس کہنے لگا کہ ہم بہت امیر ہیں، ہمارا پورا قبیلہ امیر ہے، ہم روزانہ گوشت مچھلی کھا سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کھائیں، لیکن اس سے ہمارے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے. تو امام نے کہا کہ تمہارے پاس زیتون ہے، تمہارے پاس سبزی ہے، تمہارے پاس پھل ہے، بہت سی چیزوں کے نام نے کہا کہ ان چیزوں کو بدل کے کھاؤ. آج کل کی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ آپ کو تمام چیزیں کھانی چاہیے. آپ کو جو ہے وہ گرین ویجیٹیبل بھی کھانی چاہیے، آپ کو جو ہے وہ فش بھی کھانی چاہیے، آپ کو جو میٹ بھی، چکن کے بارے میں آج کل کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو جو چارہ دیا جا رہا ہے وہ چائنا سے آ رہا ہے، اور وہ ایسا چارہ ہے کہ جس میں آرسینک اور لیڈ موجود ہے، جس سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. اور ہمارا پورا کراچی، پورا پاکستان جو ہے وہ چکن پہ پک رہا ہے. چکن نہ ہو تو آپ کا جو ہے وہ منہ جو ہے وہاں پر کہتا ہے. ہاں گوشت کھانا حلال ہے، لیکن نہ کھانا حرام نہیں ہے. ہم نے واجب کر لیا ہے کہ نہیں کھائیں گے تو حرام ہو جائے گا. تو جب ایسی رپورٹس موجود ہیں، جب ایسے کھانے ایسے گوشت موجود ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کو بدل. بات آ جاتی ہے پھر سبزی، دوسرے دن رپورٹ آ گئی پھر مریض یا فلاں جگہ سے جو سبزیاں آ رہی ہیں اس میں جو کیمیکل ملا ہوا پانی ملایا جا رہا ہے سبزیوں میں، یہ موجود ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کھانے بدل کے کھائیں، اور کھانوں کو بہت زیادہ کک نہ کریں. جتنا آپ کک کریں گے، جتنا اس کو نیچرل فارمیٹ سے دور رکھیں گے، اتنا اس میں بیماریاں پیدا ہوں گی. انڈین ڈاکٹر نے جب لوگوں کو کہا کہ آپ فیٹ نہ کھائیں، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پہلا ڈاکٹر ہے جو کہہ رہا ہے کہ فیٹ نہ کھائیں، ہم نے تو کہا ہے فیٹ کم کر دیں. فیٹ کے بغیر کیسے گزارا ہوگا؟ کہا نہیں گزارا ہو سکتا. لوگوں نے کہا کہ بھائی فیٹ نہیں ڈالیں گے تو اس میں مزہ کیسے آئے گا؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ فیٹ ڈال دیں اور سارے مسالے نکال دیں، مزہ آئے گا؟ کہیں گے نہیں مزہ تو نہیں آئے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مزہ مسالوں سے آتا ہے، فیٹ سے نہیں آتا. تو اس نے باقاعدہ 150 ڈشز پر مبنی ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ بغیر فیٹ، ایون اے سنگل ڈراپ آف فیٹ کے بغیر آپ کھانے کیسے پکا سکتے ہیں بغیر تیل. یعنی کہ تھوڑا تیل، 1 چمچہ تیل، آدھا نہیں. اس نے کہا بغیر تیل کے کھانے پکائیں. اور بغیر تیل کے کھانے کہہ رہا ہے کہ دال میں 5% تیل موجود ہے،
روٹی اور چاول میں 1% تیل موجود ہے. آئل جس کو آپ کہہ رہے ہیں، جس کو فیٹ آپ کہہ رہے ہیں، جس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے، وہ آلریڈی موجود ہے. دالوں میں 5% آئل موجود ہے. جتنا آپ اپنے کھانوں کو تصنع، کیمیکلز، مسالہ جات سے دور رکھیں گے، اتنا ہی غذا آپ کے لیے مفید ہوگی، اس کے وٹامنس نہیں برن ہوں گے، نہیں جلیں گے. جتنا آپ دودھ اور اس جیسی سادہ غذاؤں کو اپنے غذا میں شامل رکھیں گے، آپ صحت مند رہیں گے. تو یہ رسول اللہ کا طریقہ کار تھا سادگی کے حوالے سے، یہ رسول اللہ کا طریقہ کار تھا ان کے کھانے کے حوالے سے. آخری بات وہ یہ کہ رسول اللہ سیلف میڈ قسم کے آدمی تھے. وہی سیلف میڈ لیسن جو اس وقت مغرب میں دیا گیا، اپنا کام خود کرو، اپنا ہوم ورک خود کرو، اپنی جو ہے کپڑوں کا استری خود کرو، اپنے کپڑوں کو خود دھو. ہمارے یہاں تو مڈل کلاس بڑے آرام سے ماسیاں ڈھونڈ لیتے ہیں 2-3 ہزار روپے کی، بڑے آرام سے 10,000 روپے دے گی، اسی ماسی سے کھانا بھی پکوا لیتے ہیں. ایک بہو کے احسان کیوں نہیں، یہ ماسی کر دے گی، یہ سارا کام بھی کرے گی اور کھانا بھی پکا دے گی، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اب ہر شخص آئسولیٹ ہو چکا ہے، بہن، بھائی، شوہر، بیوی، بہو، ساس، سسر، ہر شخص. ماسی آ کے پوچھ لیتی ہے آپ کو کون سا کھانا کھانا، کیا کھانا کھانا، بھائی یہ کھا لو. ایک خاتون کہہ رہی میری تو آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب ماسی میرے بیٹ پر بیٹری لا کے رکھتی ہے. 10 سال کی ماسی جو مطلب اچھا کما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افورڈ کر لیں گے، ہمیں ضرورت کیا ہے بیوی کو ڈسٹرب کرنے کی، وہ بھی کما رہی ہے، وہ بھی جاب کر رہی ہے، وہ بھی مصروف ہے. تو ایک نیا اسٹائل جو ہے لوگوں میں شروع ہو گیا. اب لوگ ایک دوسرے سے بے نیاز ہو گئے اور اس سے محبتیں بھی کم ہوئی. جب ماسی کے ہاتھ کے کام کا جو ہے وہ کھانا کھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ جو بھی تعریف کریں گے وہ ماسی کی طرف جائیں گے. وہ ایک شخص تھے، وہ کبھی بھی اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے کہیں درس سن لیا کہ بھئی آپ کو جو ہے وہ بیوی کی تعریف کرنی چاہیے اور اس کا اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. انہوں نے کہا بھائی چلو کم از کم یہ ایسی چیز اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا، آج میں تعریف کروں گا. تو پتہ چلا کہ دال پکی تھی. انہوں نے کہا کہ ارے دال پکی ہے نا، کوئی بات نہیں، آج میں نے عہد کیا ہے آج سے میں بیوی گھر کھانے کی تعریف کروں گا. دال کھانے کے بعد، انگلیاں چاٹنے کے بعد کہنے گے ماشاء اللہ میرے چچارے ان ہاتھوں کو چوم لو جس نے یہ دال پکائی ہے. کہنے کہ میں اتنے عرصے سے گوشت مچھلی پکا رہی ہوں، تم نے تعریف نہیں کی، پڑوسن نے آج دال بنا کے بھیج دی تو تم کہہ رہے ہو. تو یہ بھی بات ہوتا ہے. تو لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بے نیاز ہو گئے کہ اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ایک دوسرے کی. پہلے جو ہے وہ بچے جو ہے وہ پیر دبا دیا کرتے تھے ماں باپ کی اور دعائیں لیتے تھے. بیوی جو ہے شوہر کا سر دبا دیا کرتی تھی اور دعائیں لیتی تھی. اب جو ہے 2 پیراڈول استعمال آپ کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، یہ کھا لو. اور پھر بتا کمپنی کو دعائیں دے گا یا بیوی کو دعائیں دے گا یا بچوں کو دعائیں دے گا. تو ہر چیز مٹیریلسٹک ہو گئی ہے، ہر چیز میں جو ہے وہ نفع نقصان آ گیا، ہر چیز میں ایک آئسولیشن اور ایک مفاد پرستی، مادیت پرستی آ گئی. تو یہ رسول اللہ کی باتیں آپ نے دیکھی، رسول اللہ کی کامیابی آپ نے دیکھی کس طرح عام طریقوں سے. مجھے بتائیے اس میں کوئی انویسٹمنٹ ہے، کوئی حکومت چاہیے آپ کو، کوئی جسے کہتے ہیں پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، کوئی تنظیم یا کوئی قبیلے کا یا خاندان کا بیک گراؤنڈ چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. ایک سمپل سی لائف ہے جو 0 سے شروع ہو سکتی ہے اور 100% تک جا سکتی ہے. اور یاد رکھ لیجئے ایک مفکر نے بڑی اچھی بات کی کہ جب میں دین کی طرف آیا اور میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو بدل دوں تو میں نے کہا کہ میں پوری دنیا میں انقلاب لاؤں گا. کچھ دنوں کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ نہیں، میں اتنا طاقتور نہیں کہ پوری دنیا میں انقلاب لا سکوں. چلو ٹھیک ہے، میں اپنے ملک میں انقلاب لے آؤں گا. پھر میں کچھ بڑا ہوا، کچھ اور دن گزرے تو میں نے کہا نہیں، میں اتنا طاقتور نہیں کہ ملک کو بدل سکوں، میں اپنے شہر کو تو کم از کم بدل سکتا ہوں. پھر کچھ اور بڑا ہوا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے شہر کو بدلنے کی استطاعت نہیں رکھتا، چلو میں اپنے رشتہ داروں خاندان والوں کو بدل دوں گا. اس نے کہا نہیں، میں اپنے رشتہ داروں خاندان والوں کو بھی نہیں بدل سکتا. آخری عمر میں مجھے خیال آیا کہ کم از کم میں اپنے آپ کو تو بدل لوں. تو اس نے کہا کہ اگر یہ خیال مجھے پہلے آ جاتا کہ میں پہلے اپنے آپ کو بدلتا تو اس کے بعد رشتہ دار میرا ٹارگیٹ ہوتے، پھر محلہ، پھر شہر، پھر ملک، پھر دنیا، تو بہتر ہوتا. تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو بدل دیں. تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے. پیمانہ اسی وقت چھلکتا ہے جب بھرتا ہے. جب خود بھر جائے گا تو خود بخود چھلک جائے گا. اور اس کے لیے بہترین راستہ سیرت نبوی کا راستہ ہے، بہترین راستہ اہل بیت کے راستے کہ اگر آپ نے رسول اللہ کے راستے کو اپنا لیا تو دنیا جہاں تو بہت دور کی بات ہے، آپ اپنی تقدیر لکھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، یعنی آپ لوح و قلم سے اپنی تقدیر لکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درجے، اس مقام، اس مرتبے پہ پہنچنے کی توفیق عطا فرما کہ جس میں ہم اپنی تقدیر خود لکھ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہمیں رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بے غم فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن